الحمد لله الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الهداية الحمد لله على نعمة الهجرة الحمد لله على نعمة الأخوة الحمد لله على نعمة المغفرة الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الهداية الحمد لله على نعمة الهجرة الحمد لله على نعمة الأخوة الحمد لله على نعمة المغفرة نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ شکر گزار بننے کے فوائد۔ آج اس میں سے جو ٹاپک ہم کریں گے وہ ہے کہ اللہ اور بندے کے شکر کرنے میں فرق۔ یعنی دیکھیے اللہ تو اللہ ہے، پچھلے سیشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ شاکر بھی ہے اور شکور بھی ہے۔ عام طور پہ اب دیکھیے یہ مثال پچھلے سیشن میں گزر چکی ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ حکم دینے والا خود بھی وہی کام کرے جو کہ حکم دینے والے کو کہا گیا۔ مثلا ہم اپنی ماسیوں سے کام کرواتے ہیں لیکن ہم ساتھ نہیں کرتے، دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تو اتنی اعلیٰ شان ہے، وہ کرے بھی نہ تو اس کو کوئی نہ روکے۔ کسی میڈ کی کوئی جرت ہے کہ وہ کہے کہ باجی آپ خود کام کیوں نہیں کرتی؟ نہیں کہتی نا۔ لیکن ہم کیا ہیں اس سے؟ کتنا کو اللہ نے چلے تھوڑے 4 پیسے ہمیں زیادہ دے دیے اس سے، لیکن اللہ کی ذات تو اتنی بڑی ہے، وہ تو کچھ بھی نہ کرے، کسی کا بھی کوئی نہ کرے تو اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اس کے باوجود جب اللہ ہمیں کہتا ہے کہ تم شکر کرو تو پھر خود بھی کرتا ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس میں آج ہم دیکھیں گے کہ پھر اللہ شکر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے اور بندہ شکر کرتا ہے تو اس کا کیا اظہار ہے۔ یعنی آپ کہہ لیجئے کہ عمل ایک ہی ہے لیکن اس کی ادائیگی اور اس کے طریقے میں بات جو ہے وہ تھوڑی سی فرق ہے۔ آئیے تھوڑا سا اس کو ہم پڑھتے ہیں پھر اس پہ بات کریں گے۔ اللہ کا بندے کے لیے اور بندے کا اللہ کے لیے شکر ادا کرنا، لفظی اعتبار سے ان دونوں قسموں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی مادے سے بنے ہیں، لیکن معنوی اعتبار میں ان میں بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ کا شکر کرنا یہ ہے۔ اب آپ ذرا ایک ایک لفظ پہ غور کریں، کیونکہ اگر میں اس بک میں سے پڑھتی ہوں تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ بس چپ کر کے سنتے جائیں۔ پڑھنے اور سننے کے دوران آپ اس کو ضرور دیکھیے اور جو بات کہی جا رہی ہے اس پہ غور کریں کہ کیا یہ بات مجھے سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ بک تو اردو میں ہے، آپ اردو میں پڑھ سکتے ہیں، ساتھ جو عربی ہے اس کا بھی ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ لوگ بس میرے سننے پہ سنتے ہی جا رہے ہیں اور غور نہیں کر رہے یا اس کے اندر سے آپ کا دل دماغ ساتھ نہیں ہوگا نا، تو پھر بس وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے کانوں سے لفظ ٹکرا رہے ہیں۔ اس کی مثال کیا؟ ابھی سوچیں میں نے کیا پڑھا، میں نے کیا سنا ہے؟ کیا آپ کا دل دماغ ذہن ساتھ تھا؟ الحمدللہ۔ اور اگر ساتھ نہیں تھا تو انشاءاللہ اب ہمارا ذہن ساتھ ہوگا اور ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کی زندگی میں نیکیوں کے مواقع لاتے ہیں۔ تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں کہ لفظی اعتبار سے ان دونوں قسموں میں کوئی فرق نہیں۔ کیسے؟ کیونکہ دونوں ہی لفظ شین کافرا سے ملا ہے، اور شروع سے ہم پڑھتے ہیں کہ شکر کیا ہوتا ہے کہ جانور کا تھوڑا چارہ لے کر بھی دودھ زیادہ دینا، یعنی نعمت تھوڑی بھی ہو تو اس کا آؤٹ پٹ یا اس کے اندر سے خیر جو ہے وہ زیادہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن معنوی اعتبار میں اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ کیوں فرق ہے؟ اس لیے کہ اللہ اور ہے، بندہ بندہ، اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے۔ ایک ہی کام ایک بہت بڑا انسان کرے یا ایک انسان بہت چھوٹا انسان کرے، دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے اس چیز کا۔ پھر اللہ کا شکر کرنا یہ ہے اصل جملہ جس پہ آپ نے غور کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کا شکر کرنا یہ ہے
کیا کہ اسی کے شایان شان ہے، بندے کے شکریہ سے اسے مناسبت نہیں، کیونکہ اللہ کو بھی کسی سے مناسبت نہیں۔ لیسا کمثلہ شیء، سورۃ شورى میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، اس کی تو مثال جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شکر کرتا ہے، تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ جیسے ہم بیٹھ کے الحمدللہ کر رہے ہیں یا تسبیح پڑھ رہے ہیں یا اپنے آپ کو کسی چیز کے ساتھ لے کے جوڑ رہے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا کیا ہے، بالکل فرق ہے۔ وہ بہت بڑا کرم کرنے والا ہے، اس کی رحمت ہر چیز کے لیے وسیع ہے۔ اللہ اور بندے کے شکر کے درمیان کے فرق نوٹ کیجیے، یہ بہت اہم موضوع ہے، تاکہ پھر ہم اس چیز کو دیکھ سکیں کہ کس طریقے سے ہم نے شکر کرنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے شکر کرنے کے انداز ہے اس پہ غور و فکر بھی کس طریقے سے ہم لوگوں نے کرنا ہے۔ پہلی چیز، اللہ تعالیٰ بندے کا شکریہ، اب دیکھیں سوچیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کا شکریہ ادا کرتا ہے؟ جی بالکل کرتا ہے۔ اس وقت کرتا ہے جب بندہ خود اپنے لیے کوئی اچھائی کرتا ہے یا اپنے اوپر احسان کرتا ہے۔ ظاہری بات ہے، دیکھیے ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ پہ تو کوئی احسان نہیں کرتے۔ ہم اچھا کریں گے ہمارے لیے، قرآن میں آتا ہے کہ جس نے بھلائی کی اس کے اپنے ہی لیے، اور جس نے برا کیا برائی کی وہ اس کے اپنے نفس کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ معاملہ کیسا کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اچھا کام کرتا ہے یا اپنے اوپر احسان کرتا ہے، جب کہ بندہ اس شخص کا شکریہ ادا کرتا ہے جو اس پر احسان کرے۔ بات واضح؟ آپ نے مجھے پانی کا گلاس دیا، میرے اوپر ایک احسان تھا، مجھے پیاس لگی ہوئی تھی، جب آپ نے مجھے پانی دیا تو میں کیا کہوں گی؟ شکریہ۔ تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کا شکریہ اس وقت ادا کرتا ہے جب کوئی اس کو کچھ دیتا ہے؟ ہم تو اللہ کو دے ہی نہیں سکتے۔ میں نے 2 نفل پڑھے، کس کے لیے پڑھے؟ اپنے لیے پڑھے۔ میں نے 10 روپے صدقہ دیا، کس کو دیا؟ اپنے آپ کو دیا۔ دیکھیے یہ اتنی بڑی بات ہے کہ آپ اس پہ غور کریں تو دل خوشی سے جھوم جائے کہ اللہ کو کیا مل رہا ہے میری عبادت سے۔ تو اللہ بندے کا شکریہ کب کرتا ہے کہ تم اپنا تو کرو۔ اصل بات یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خواہش، تمنا، ارادہ، آرزو کیا ہے کہ ہم اپنا اچھا کریں۔ دیکھیں آپ اس کو یوں سمجھیے، ماں اور بچے سے، آپ سب کے بچے ہوں گے، بڑے ہوں گے، چھوٹے ہوں گے، نہیں ہے تو ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھیے کہ بچہ کھانا کھا لے یا بچہ اگر کپڑے بدل لے، مت اپنی جگہ پہ رکھ دے، یعنی جو ماں کے وہ کرے، تو ماں کتنا خوش ہوتی ہے کہ تھینک یو بیٹا۔ ماں کو کیا ملا؟ بچے نے کھانا کھایا، لیکن ماں نے روٹی پکا کے رکھی تھی، بچے نے کھا لی، تو ماں کیا کہتی ہے؟ بیٹا شکریہ۔ اچھی مائیں اپنے بچوں کا بھی شکریہ کرتی ہیں کہ بیٹا آپ کا شکریہ، آپ نے کھانا کھا لیا، آپ نے اپنا بیگ اپنی جگہ پہ رکھ دیا، آپ نے برش کر لیا، چلے نائٹ سوٹ پہن لیا، اب آپ لیٹ جائیے۔ کتنا اچھا لگتا ہے۔ بس آپ اس کو بہت انفینٹ تک لے جائیے کہ ماں کو تو ہو سکتا ہے 5-6% کوئی بچے کے کچھ کرنے سے فائدہ ہو ہی جائے، اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ یاد رکھیے حدیث قدسی ہے، ساری دنیا کے انسان ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، سب نیک، اطاعت گزار، فرما بردار بن جائے، اللہ کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کی نعوذ باللہ کرسی کو ووٹوں سے چوز نہیں ہوئی، تھوڑے ووٹ ہوں گے تو پیچھے ہو جائے گا، زیادہ ہوں گے تو نہیں، جو کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا۔ جس نے نیکی کی اس کے اپنے لیے۔ آپ سورۃ بقرہ کی آخری آیتوں میں کیا پڑھتے ہیں؟ لہا ماں کا سبت، جو تم نے کیا تمہارے لیے، جو تم غلط کرو گے تو تمہارے حق میں ہوگا۔ تو یہ بات واضح ہے، اور اس پہ آج کے بعد آپ نے ہمیشہ غور کرنا ہے۔ جس وقت آپ کو اچھا کام کریں، تصور کی آنکھ سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ کیا شکریہ کہ میرے بندے شکر کر تو آگ سے بچ گیا، یعنی اس سے اللہ کی محبت ایسے لگتا ہے کہ ٹپک کے پڑ رہی ہے۔ دوسرا فرق دیکھیے گا، اللہ کا شکر کامل مطلق ہے، اس شکر میں کمی یا نقص نہیں آ سکتا، لیکن مخلوق کا شکر ناقص اور ادھورا ہے، زائل بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں نا، ہم ایک وقت میں کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اگلے وقت میں ہم ناراض ہوئے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک چیز میں ہم کسی کی تعریف کر رہے ہیں اور اگلے 5 منٹ میں وہی ماں بچے کو ڈانٹ رہی ہو۔ اللہ کا شکر کیا ہے؟ پورا، کامل معنی مکمل، مطلق، ختم، اس کے بعد کوئی اتنا کر ہی نہیں سکتا، نہ کمی ہے۔ 4 چیزیں دیکھیے، اللہ کا شکر کامل مطلق ہے، کمی اور نقص نہیں ہے۔ یعنی آپ کو ایک سوال کوئی پوچھے کہ اللہ کا شکر کیسا ہے، تو آپ 4 باتیں لکھ لیں اس ایک جملے میں۔ نمبر 1 کامل ہے، کمپلیٹ ہے۔ ہم بعض دفعہ ادھورے کام کرتے ہیں، اللہ پورا کرتا ہے۔ مطلق، طلاق والے لفظ کو ذہن میں رکھیے، چھوڑ دینا، ختم، آخری چیز۔ تو مطلق مین کہ اس کے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں شکر کی۔ اور تیسری بات، کمی اور نقص نہیں ہے، 2 چیزیں مکمل ہیں، 2 نہیں ہیں اس کے اندر۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ مخلوق کا شکر اس کے اپوزٹلی کیا ہے؟
ناقص اور ادھورا۔ آپ خود جانتے ہیں ہمارا کون سا کام دنیا میں پورا ہے؟ اپنے اوپر لے کر ہم بتا سکتے ہیں ایک دوسرے کو، کیا ہم حقیقت میں نیکیاں بھی جو کرتے ہیں کیا وہ پورے درجے کی نیکیاں ہماری؟ اللہ ہی ہم پہ رحم کر دے اور ہماری طرف سے کوئی نیکی قبول کر لے، ورنہ سچ بتائیے جو فجر پڑی تھی وہ کوئی فجر تھی؟ کیا وہ اللہ کو پیش کی جانے والی ہے؟ میں اس کو ایسے سمجھتی ہوں کہ جیسے ہم کسی کو کوئی گفٹ دیتے ہیں نا، تو کسی کو چل چلاؤ کا معاملہ کرنا ہو تو کچھ بھی دے دیں، لیکن جس سے بہت پیار ہو، جو بہت ہی اعلیٰ شان رکھتا ہو، جس کے ہمارے دل میں بڑی عزت ہو، تو اچھے سے اچھا بھی اس کے لیے لے آئے نا، پھر بھی دل میں ہوتا ہے پتہ نہیں اس کو پسند آئے گا نہیں، پتہ نہیں اس کے قابل ہے نہیں۔ اسی طرح اپنی عبادات کو ہم دیکھیں، ہماری عبادات کیا ہیں؟ اللہ کے لیے ہم اللہ کو پریزنٹ کرتے ہیں گفٹس ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو کیا سچ بتائیں ہماری نماز اس قابل ہے کہ اللہ کو پیش کریں؟ بندوں میں بات کرتے ہوئے ہماری کتنی توجہ ہوتی ہے، ذرا سی بیچ میں فون کال آ جائے ہم کہتے ہیں ایکسکیوز می، ہم بالکل بیچ میں توجہ نہیں ادھر ادھر کرتے، لیکن نماز میں ہمیں سب بھولی بسری یاد آ جاتی ہیں۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ کا شکر کامل بھی ہے۔ پھر تیسری چیز دیکھیے، مخلوق کا شکر غالباً کسی نعمت یا فائدہ ملنے پر ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی کسی کی مشکل حل کر دے تو وہ اس آدمی کا شکریہ ادا کرتا ہے، بلا وجہ شکریہ ادا نہیں کیا جاتا، جبکہ خالق کا شکر ادا کرنا کسی ایسی اطاعت کے بدلے نہیں ہوتا جو مخلوق کی طرف سے ہو رہی ہو، بلکہ ممکن ہے کہ اللہ بندے کا شکریہ بلا وجہ ہی ادا کر دے۔ یہی اس کا کمال حکمت اور احسان عظیم ہے، اور یہی اس کے عادل ہونے کی دلیل ہے۔ کیا پتہ چلا کہ ہم بندے کے کچھ کرنے کا یا ہم پہ کوئی احسان کرنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کرے تو ہم اس کا شکر ادا کریں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ کرو نہ کرو، کسی کو فائدہ دو نہ دو، اللہ تعالیٰ اس کی قبولیت کر لیتا ہے۔ چوتھی چیز دیکھیے گا، مخلوق میں سے کوئی کسی دوسرے کا شکریہ ادا کرتا ہے تو وہ کسی فائدے کے سبب ہوتا ہے، یا پھر خود جس کا شکریہ ادا کیا جائے سے فائدہ ہو چکا ہوتا ہے، لیکن جو شکر بندہ اپنے خدا کے لیے کرتا ہے تو اس کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نمل آیت 40 وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جس نے شکر ادا کیا اس نے اپنے نفس ہی کے لیے شکر ادا کیا، یعنی بندہ خود ہی اس شکر سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور وہی اس دنیا میں اللہ کی نعمتوں کا محتاج ہے اور آخرت میں ثواب اور بدلے کا۔ یہی حال کفر کا بھی ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ پر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ تو اپنی ذات میں بے نیاز ہے اور اپنی ذات ہی میں تعریف کیا گیا یعنی محمود ہے۔ جو کچھ اللہ نے مخلوق کو دیا ہے اس کے بدلے اسے حمد اور شکر کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ ابراہیم آیت 8 ہے، وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور موسیٰ نے کہا اگر تم اور جو لوگ زمین میں ہیں سب اللہ کا کفر کرو، بس اللہ اس سے بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، یعنی اگر تم اس کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے اور تم سب بھی اس کا شکر ادا نہ کرو تو بھی اللہ تمہارے شکر سے بے پرواہ ہے۔ اس کو شکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس ناشکری کا بھی اسے کوئی نقصان نہیں، وہ تو اپنی ذات میں خود محمود ہے، اس کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ اگر تم نے اس کا شکر ادا نہ کیا یا تمہارے علاوہ کوئی اور فرشتوں میں سے اس کی شکر گزاری کرے، اللہ کو اس کی بھی حاجت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ساری بات کا خلاصہ کیا نکلا؟ اللہ ہمارے نہ شکر کا محتاج ہے، نہ ہمارا نیکی کرنے کا محتاج ہے، نہ اس کا کہ ہم اس کی تعریف کریں۔ کوئی نہ شکری کرے تو اللہ کا اس سے کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کا اپنے بندے کو نعمتوں سے نوازنا بھی بندے کے اوپر احسان ہے، بلکہ مجرد احسان ہے۔ مجرد کہتے ہیں اکیلا، یعنی بالکل جیسے مطلق تھا نا اس کا اپوزٹ کہہ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دینے کی ضرورت نہیں، نہ ہی معاوضے کے لیے اللہ احسان کرتا ہے، نہ اسے مدد کی ضرورت ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہے جس میں اضافہ ہوگا، نہ اس کے وقت میں زیادتی ہوگی۔ وہ تو پاک ہے اور سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ یہ جو اس کا شکر بندے کے لیے ہے یہ تو ایک بڑا انعام اور احسان عظیم ہے، یعنی شکر کا ہر قسم کا فائدہ صرف اور صرف بندے ہی کو دونوں جہانوں میں ہوگا۔ اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں، بندہ ہی اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ مستفید ہونا کیا ہے؟ فائدہ اٹھانا۔ اللہ کو نہیں، بندے کو فائدہ ہوگا۔ تھوڑا سا انہوں نے نیچے حاشیے میں بھی کچھ لکھا ہے، اردو زبان میں اگر بندہ کسی دوسرے کے کام آئے تو اس کی احسان مندی پہ شکریہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے فرمان نبوی ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، اور اگر اللہ کا شکر مراد ہو تو وہ شکریہ نہیں بلکہ عموماً شکر استعمال ہوتا ہے۔ یہی نعمات خداوندی کے اعتراف کے طور پر دل سے، زبان سے اور عمل سے اللہ کے لیے ظاہر ہوتا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ بالکل محتاج نہیں ہے، بلکہ اس کا فائدہ بھی شکر کرنے والے ہی کو ہوتا ہے۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نمل 40 ومن شکر فإنما یشکر لنفسی، جس کسی نے شکر ادا کیا پس اس نے اپنے ہی لیے شکر ادا کیا۔ انسان کا شکر ادا کرنا یہ اس کا اپنے ساتھ ہی احسان ہے۔ اس نے تو شکر کر کے اپنے نفس پر احسان کیا ہے، اپنے رب کو نعمتوں کا بدلہ نہیں چکا دیا۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کسی حد تک بھی اپنے رب کی نعمتوں پر اسے بدلہ دے سکے۔ کسی چھوٹی سے چھوٹی نعمت کا بدلہ بھی انسان کے بس میں نہیں۔ کر سکتے ہیں آنکھ کا شکر ادا کر سکتے ہیں، کان کا، ہاتھ کا۔ آج دیکھیے ڈاکٹر کتنے لاکھوں کا بل بنا دیں اگر آپ کا میرا صرف ایک ہاتھ ہل جائے اپنی جگہ سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دانت ہلتے ہیں، ہزاروں میں نہیں اب تو لاکھوں میں دانتوں کا علاج چلا گیا۔ آپ ذرا امیجن تو کیجئے اللہ نے ہمیں آپ کو کیا دیا ہے۔ تو کیا خیال ہے کہ جس جسم کا بل کروڑوں میں ہے ہم اس کا شکریہ ادا ایسے ہی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ بس یہ ہے کہ ہم اپنی سی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم نے تو بس کوشش کی ہے۔ مجھے اس کو اس طرح سے محسوس ہوتا ہے جیسے آپ دیکھیے ایک بچہ ہے نا، اس کو کسی کھلونے کا شوق ہے، وہ گیم لینا چاہتا ہے، پیسے بہت لگتے ہیں اس پہ، ماں کہتی ہے میں نہیں لے کے دوں گی، باپ کہتا ہے میں نہیں لے سکتا۔ اب وہ بچہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتا ہے بڑے شوق سے، کوئی بھی پاکٹ منی ملے تو وہ اس کو سیو کرتا ہے، لنچ میں سے جا کے نہیں لے گا، کیوں کہ میں وہ گیم لوں گا۔ اب بچہ بڑی محنت سے کوئی 100-200 روپے جمع کر لیتا ہے تو وہ گیم اتنے میں اور مہنگی ہو جاتی ہے، وہ 500 کی ہو گئی ہے۔ اخیر ایک دن ماں کو یا باپ کو رحم آتا ہے، وہ کہتے ہیں اچھا لاؤ جو تمہارے پاس ہے وہ دو، باقی میں اپنے پاس سے ڈالتا ہوں اور میں تمہیں وہ گیم لے دیتا ہوں، بس یہی ہے میرا آپ کا کام۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری آپ کی یہ ٹوٹی پھوٹی کوششیں دیکھتا ہے، ہم ان کوششوں کے بدلے میں اللہ کا پیار پاتے ہیں، باقی سارا کچھ اللہ اپنے پاس سے ڈالتا ہے، پھر کہیں جا کے ہمیں روٹی ملتی ہے ایک وقت پہ۔ ہماری زبان میں وہ طاقت نہیں، ہمارے ہاتھ میں، ہماری آنکھ میں، کان میں وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ جس سے ہم کوئی نیکی کمائیں اور اللہ سے کچھ لیں۔ یہ تو اللہ بس وہ ہماری سنجیدگی دیکھ کر، ہمارا اس کام کے لیے بہت زیادہ مشتاق ہونا دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ کسی چھوٹی سے چھوٹی نعمت کا بدلہ بھی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ وہ رب ہے جو منعم حقیقی ہے، منعم کہتے ہیں انعام کرنے والے کو۔ منعم کون ہوگا؟ جس پر احسان کیا جائے، اور منعم جو احسان کرے۔ وہ منعم حقیقی ہے، وہی فضل کرنے والا ہے، اسی نے ہی شکر اور شاکر کو پیدا کیا۔ اس نعمت کو بھی جس پر شکر ادا کیا جاتا ہے، کوئی اس کی حمد و ثنا کو شمار نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنے بندوں پر نعمتوں کے ذریعے احسان کیا ہے، اور یہ احسان بھی کیا کہ اسے شکر کرنے کے قابل بنایا۔ اس کا شکر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نعمت ہے جو اس نے بندے پر کی ہے، اور شکر کرنے کی توفیق بذات خود شکر کی محتاج ہوتی ہے۔ یعنی اللہ شکر کی توفیق دے تو اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ وہ آپ کے اوپر نعمت کی برسات کرتا ہے، پھر آپ کو اس نعمت پر شکر کی توفیق بھی دیتا ہے، اور آپ کو اس کی رضا نصیب ہوتی ہے، اور آپ کے شکر کو دوام نعمت کا ذریعہ بناتا ہے۔ اگر آپ ایک ایک پہ 1 2 3 لکھا کریں نا، جب ایک ہی طریقہ چل رہا ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ پوائنٹس لکھیں تو پھر ہمارا ذہن ساتھ رہتا ہے، کیونکہ جب کسی بھی بک سے پڑھتے ہیں نا تو اس کے پڑھنے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پڑھیں، پھر اس پہ غور کریں، پھر اگلی چیز پہ چلیں۔ تو اللہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے بندے پر نعمت کی برسات کرتا ہے، اس پہ 1 لکھ لیجئے۔ دوسری بات ہے نعمت پر شکر کی توفیق دیتا ہے۔ یہ بھی دیکھیں تو اللہ کی شان ہے نا، جیسے وہ حضرت داؤد کی طرف یہ قول منسوب کیا جاتا ہے، کہتے تھے کہ اللہ تیرا شکر ادا کرنا بھی تو ایک نعمت ہے، بتا اس کا حق کیسے ادا کروں؟ یعنی دنیا میں بہت سارے ناشکرے لوگ ہیں، ہے سب کچھ، صرف زبان پہ ناشکری ہے۔ تو اگر آپ شکر کر رہی ہیں تو آپ کے اوپر یہ نعمت ہے، تو اس نعمت کا، کس چیز کا؟ شکر کی توفیق کا شکر کیسے کروں؟ بڑی بات ہے اگر اس کو کوئی سمجھے تو۔ پھر تیسری چیز ہے کہ آپ کو اس کی رضا نصیب ہوتی ہے، اور آپ کے شکر کو دوام نعمت کا ذریعہ بناتا ہے، اور صرف وہی آپ کو نہیں ملتی بلکہ اس سے بھی کہیں بڑھ کر نعمتیں ملتی ہیں جو کہ دنیا میں آپ کے سامنے ہیں، جن سے آپ روزمرہ کی زندگی میں فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آخرت کی نعمتوں کا تو کوئی بدل ہی نہیں ہے۔ تو ساری بات کا خلاصہ کیا نکلا کہ ہے تو اللہ کی ہستی بہت بڑی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ اچھا نہ کرے تو اس کو نہ کوئی پوچھ سکتا ہے، نہ بتا سکنے کی ضرورت ہے، لیکن اللہ نے اپنے نفس پہ یہ بات رکھ لی کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، میں رحمت کروں گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحم کا یہ ایک اظہار ہے کہ وہ ہمارا شکریہ ادا کرتا ہے۔ ہم کرتے اپنے ساتھ اچھی چیزیں، لیکن اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس کے بدلے میں ہمیں اپنے پاس سے مزید نوازتا ہے۔
کیونکہ اللہ نے خود کہہ دیا قلیل من عبادی الشکور، میرے بہت تھوڑے بندے ہی شکر گزار ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر اگلا ٹاپک دیکھتے ہیں. پیج 74 ہے شکر گزاروں اور ناشکروں کی اقسام. یہ کیوں پڑھنی ہے ہم نے؟ تاکہ ہم اپنے آپ کو ڈھونڈ سکیں. ہم یہ نہیں کریں گے اچھا اپنی سہیلی کو دیکھوں، اپنی نند کو دیکھوں، اور ذرا کوئی بات ملے تو ہم کہیں گے وہ تو بڑی ناشکری ہے. خاص طور پہ ایسے ٹاپک جس میں عملی باتیں نا اپنے اوپر لیں. میں شکر گزار ہوں کہ نہیں؟ لکھیے ایک سوال اس کے شروع میں اپنے لیے، کیا میں شکر گزار ہوں یا ناشکری؟ پہلے خود سے سوچیے اور اپنے آپ کو نمبر دے دیں. اب یہ سمٹمز پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ آپ کا انالیسس رائٹ تھا کہ رانگ تھا. ٹھیک ہے، قرآن کریم اور سنت نبوی سے بنی نوع انسان کی اقسام کا ثبوت ملتا ہے، جو اقسام شکر جیسی جلیل القدر عبادت کے حوالے سے ہیں. ہم ان کی 3 بڑی اقسام کا ذکر کرتے ہیں. نمبر 1، شکر گزار لوگ، کم شکر گزار لوگ، شکر نہ کرنے والے لوگ. دعا کس میں کرنی ہے شامل ہونے کی؟ پہلوں میں، شکر گزار. کہ اللہ ہمیں اپنے شکر گزاروں میں شامل کر لے. لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے. ریئر لوگ، جس کو آپ کہتے ہیں کہ ریئر یا منورٹی کہہ لیجئے، یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیشہ دیکھیں سستی چیز زیادہ ہوگی مارکیٹ میں، زیادہ لوگ لیں گے، زیادہ خریدیں گے، زیادہ بنے گی. لیکن جو مہنگی چیز ہوتی ہے، کوالٹی کی چیز ہے، برانڈ کی چیز ہے، وہ تھوڑی ہوگی، تھوڑے لیں گے اور اس کی قیمت زیادہ ہوگی. تو بہت زیادہ شکر کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں انہی میں سے بنائے. ان کے کم ہونے کا ثبوت قرآن میں ہے. سورۃ سبا آیت 13 وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، اور تھوڑے ہی میرے بندوں میں سے شکر گزار ہیں. ایک بزرگ تھے تو وہ ایک موقع پہ دعا مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ مجھے تھوڑوں میں کر دے، اللہ مجھے تھوڑوں میں کر دے. حالانکہ آپ دیکھیے عموماً ہم کیا کہتے ہیں، ہمیں زیادہ میں کر دیں. ہمیں بھیڑ اچھی لگتی ہے، رش، زیادہ لوگ اچھے لگتے ہیں. بھئی میرے ساتھ اتنے لوگ ہیں. تو کسی نے کہا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں تھوڑوں میں کر دیں؟ تو یہی آیت پڑھ کے کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے قلیل من عبادی الشکور. تو کہہ رہا ہوں کہ اللہ مجھے شکر گزار بنا لے. یہ کم لوگ بڑی قدر و منزلت کے حامل ہیں کہ اللہ نے ان کے ساتھ کثرت انعامات اور اچھی جزا کا وعدہ کیا ہے. شکر کرنے والوں کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے ابراہیم 7 وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور جب کہ تمہارے رب نے حکم دیا کہ اگر تم شکر کی روش اختیار کرو گے تو میں تمہیں ضرور عطا کروں گا. اور لوط علیہ السلام کی نجات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ قمر آیت 35 نعمتم من عندنا، یہ ہماری طرف سے نعمتیں ہیں. کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جس نے شکر ادا کیا. فرمایا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، سورۃ آل عمران آیت 144 144. ان قریب اللہ شکر گزار لوگوں کو ان کی جزا دے گا. آپ ذرا سوچئے جب اللہ کہتا ہے کہ میں دوں گا ان قریب، تو وہ کیا جزا ہوگی. اور بلیو می کہ دنیا میں شکر کی جو جزا مل جاتی ہے نا، اسی سے آپ کو جنت میں اس جزا کا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے. اپنی زندگی سے ناشکری نکال کر شکر ڈال لیں بس. کوئی نہیں، بس آپ لوگ کہتے ہیں نا جی مال کی کمی ہے، اولاد کی کمی ہے، گھر بڑا چھوٹا ہے، جی ضروریات نہیں پوری. آپ ساری چیزوں کو پہلے ایک طرف کریں. آپ کے اللہ مجھے شکر دے دے، آپ کو تھوڑی سے تھوڑی چیز بھی بڑی لگے گی. اتنا آپ کا دل کھلے گا. اور پتہ نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے. میں کسی بندے سے جب وہ اپنا کوئی دکھ سنا رہا ہوتا ہے، کوئی مالی تنگی، کوئی جسمانی بیماری، کوئی بچوں کا مسئلہ، کوئی شوہر کا، میرے دل میں بدگمانی آنے لگتی ہے. میں کہتی ہوں یہ ٹھیک ہے ہوگا، یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میرے بچے کا یہ مسئلہ ہے. یہ بات تو اس کو اللہ کو کہنی چاہیے تھی، مجھے کیوں کہہ رہا ہے. یقین کرے بھیک مانگتے ہیں لوگ، ترس تو آتا ہے، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا ان کو بھیک مانگتا دیکھ کر. کیونکہ نماز میں تو ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، مانگنا اللہ سے عبادت اس کی. اور 10 سال سے اسی چوراہے پہ کھڑے ہیں کہ اللہ نے آج تک ان کی نہیں سنی. تو بدگمانی ہونے لگتی ہے. ہم سب کو نہیں بدل سکتے. اپنا امتحان لیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگ. ساری دنیا تجھے خیر دینے کے لیے جمع ہو جائے، وہ نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. تو دیکھیے آپ اس کو سمجھیے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. گھر میں مین سوئچ ایک ہوتا ہے. پاکستان میں ہمارا الیکٹرک سسٹم سب کو پتہ ہے، ہر لائٹ چلتی ہے، بلب چلتا ہے، ادھر اس کے بٹن ہیں، لیکن ایک مین سوئچ ہے. اگر ڈرپ ہو جائے، جب تک ادھر سے بٹن نہیں دبے گا یہ نہیں چلیں گے. ایسے ہی ہے نا، بس وہ مین سوئچ اللہ کی ذات ہے. کسی بندے نے بھی آپ کی مدد اب کرنی ہے، کسی بندے نے بھی آپ کو خیر تبھی پہنچانی ہے، آپ کا کام تبھی کرنا ہے جب پیچھے سے مین سوئچ آن ہوگا. تو بھئی اچھا نہیں کہ مین سوئچ کو پکڑ لیجئے. آپ دیکھیے نا کہ
جدھر سے لا آتا ہے، مثال ہے کوئی تھانے دار صاحب ہیں، کوئی صدر ہے، کوئی جج ہے، وزیر ہے، جس نے فیصلہ سنانا ہے، اگر آپ نے اس سے دوستی کر لی تو وہ زیادہ ممکن ہے کہ آپ کی بات مانیں کہ آپ اس کے کسی کلرک کو کہہ دیں کہ جائیں صدر صاحب سے کہہ دیں یہ میرا کام کر دے۔ کیا آپ اس کے کسی کلرک کو کہیں گے کہ صدر صاحب سے میرا کام کرا دو تو پھر آسانی سے ہوگا، یا ان کو کہنے سے؟ دیکھیے یہی جنت ہے، یہ دنیا کی جنت ہے، اسی کو توحید کہتے ہیں، یہی ایاک نعبد۔ اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دن میں شاید ہم لوگ 200 بار تقریباً ایک دن میں اللہ اکبر ہم کہتے ہیں، ہم تقریباً 17 بار تو صرف فرضوں میں ایاک نعبد کہتے ہیں، لیکن ہمارا اللہ کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے۔ ہم اللہ سے مایوس، لوگوں سے پر امید۔ کوئی بندہ کہہ دے نا آپ یہ کام کر دے تو مجھے اسی سے شک ہونے لگتا ہے کہ اس کا اللہ سے تعلق بگڑا ہوا ہے۔ یہ خود اللہ کو کہے کہ میرا کام کسی سے کرا دے، یہ اور بات ہوتی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ جوڑ لے، دوسروں سے جڑنے سے زیادہ۔ پھر اس کے بعد وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور عن قریب ہم شکر گزاروں کو بدلہ دیں گے۔ جیسا کہ اس کا ذکر ہوا کہ ان کی تعداد بہت کم ہے، اور ان کی کمی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ خاص الخواص لوگ ہوتے ہیں۔ یہ تو بات آپ بھی مانتے ہیں نا کہ خاص لوگ تھوڑے ہی ہوتے ہیں، دنیا میں بھی ایسے ہی۔ اب صدر، وزیر، منسٹر، وہ ایم ڈیز، وہ زیادہ ہیں یا عام پبلک زیادہ ہے؟ پبلک زیادہ ہے، یعنی سپاہی زیادہ ہوتے ہیں یا جرنیل زیادہ ہوتے ہیں؟ تو جو تھوڑے ہیں وہ خاص لوگ ہوں گے، یہ کہہ لیجئے۔ امام احمد نے حضرت عمر سے روایت بیان کی، انہوں نے ایک آدمی کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اے اللہ مجھے کم تعداد والے گروہ میں سے بنا۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس آدمی نے کہا کہ امیر المومنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ سبا 13، قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں تھوڑے ہی شکر گزار ہیں۔ تو پھر اللہ سے کیا دعا کرنی ہے کہ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں کر دے۔ دوسری قسم ہے کم شکر کرنے والے، یہ لوگ بہت کم شکر گزاری کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ اللہ کے شکر کو بہت کم وقت دیتے ہیں، بلکہ کبھی کبھار شکر ادا کرتے ہیں، اور کبھی کچھ نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں، باقی چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں سورۃ ملک آیت 23 قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو۔ دونوں طرح معنی چلتا ہے اس کا، تم بہت تھوڑے ہو جو شکر کرتے ہو، یا تم بہت تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو، یعنی کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں ہی تھوڑی ہے تمہارے شکر کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر اپنی نعمتیں گنوانے کے بعد کیا ہے، فرمایا هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، سورۃ ملک 23۔ وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، بس تھوڑے ہی تم میں سے شکر گزاری کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کس میں تو ہم پڑھ رہے ہیں، بہت شکر کرنے والے اور تھوڑے والے۔ تیسرا پڑھ کے پھر میں آپ کو ان تینوں کی سمٹمز بھی کچھ بتانا چاہوں گی۔ تیسری قسم کے لوگ ہیں ناشکرے لوگ۔ قرآن پاک میں 3 مقامات پر اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ناشکری کرنے والے سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ کیسے؟ سورۃ بقرہ 243 243 وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اور لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ سورۃ یونس 60 وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر ان میں سے شکر ادا نہیں کرتے۔ سورۃ نمل 73 وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، آپ ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والے نہیں پائیں گے۔ یہ لوگ اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کی قسمیں بنائی ہیں، شکر کرنے والے اور کفر کرنے والے۔ اللہ کو سب سے ناپسند کفر اور اہل کفر ہیں، اور سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب چیز شکر اور شکر گزار لوگ ہیں۔ سورۃ دہر، جس کا دوسرا نام سورۃ الانسان بھی ہے، اس کی آیت نمبر 3 میں آتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، بے شک ہم نے اسے راستے کی طرف رہنمائی کر دی، یعنی انسان کے لاشعور میں، اس کے انسٹنکٹ میں، اس کے ضمیر میں ہم نے دونوں باتوں کا فرق رکھ دیا ہے۔ کیا؟ اما شاکرن و اما کفورا، اب چاہے تو شکر گزاری کرے اور چاہے تو ناشکری کرے۔ اور سورۃ بقرہ 152 میں فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری یعنی کفر نہ کرو۔ ناشکری کرنے والے جہالت اور لا علمی کی وجہ سے کرتے ہیں، کیونکہ وہ نعمت کی اہمیت کو نہیں جانتے، یا منعم حقیقی سے بے خبر ہوتے ہیں، یا پھر صریحاً مکمل طور پہ کافر اور منکر ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ بنی اسرائیل آیت 89 فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا،
اکثر لوگ انکار سے باز نہیں آتے، یعنی کفران نعمت کی وجہ سے وہ کفر کی بڑی صفت سے متصف ہوتے ہیں۔ یاد رہے شکران کفران کا متضاد ہے، ایسے ہی نا شکر کا اپوزٹ کفر ہے، یعنی جیسے آپ کہتے ہیں گریٹفلنس اور ان گریٹفلنس، اور جب ناشکروں کی تعداد زیادہ ہوگی تو خود بخود شکر گزار کم ہی بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان انسانی گروہوں کی جو تصویر کشی کی ہے، اس سے ان لوگوں پر بڑی حسرت اور ندامت ہوتی ہے جو کفر اور انکار کی روش پر چلتے ہیں۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ انسان بڑا ظالم اور ناشکرا ہے، اسے نعمتوں نے سر کے بالوں سے قدموں تک ڈھانپا ہوا ہے۔ یہ صحت و عافیت، یہ مال و دولت، یہ اولاد و برادری، امن و امان، سب کچھ کے باوجود وہ منعم حقیقی کی طرف راغب نہیں ہوتا، نہ اس کا شکر ادا کرتا ہے اور نہ اس کو پہچانتا ہے۔ افسوس صد افسوس۔ اب آپ دیکھیے کہ نام کی حد تک تو ہم نے کہا جی تھوڑے لوگ بہت شکر کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ میڈیم درجے کے ہوتے ہیں، اور پھر بہت ساری مخلوق ناشکری بھی ہے۔ علامت کیا ہے؟ اپنے اوپر لیں۔ پہلی بات ہے کہ ہم یہ تو خواہش بھی رکھتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں اور گمان بھی کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ بالکل ناشکروں میں تو نہیں کرے گا انشاءاللہ، اور اس کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری بات رہے گی کہ بہت شکر کرنے اور کم شکر کرنے میں کیا فرق ہے، آپ اس کو سمجھیے گا۔ دیکھیے یہ انسانی رویوں کی بات ہے، سوچ کی بات ہے، آپ اور میں اپنے طرز عمل سے پوچھتے ہیں۔ مثال لے لیجئے، ایک شخص ہے، کوئی کہتا ہے سنائیے کیا حال ہے آپ کا۔ اب جو پوچھ رہے اس کو پتہ ہے کہ یہ بستر پہ لیٹا ہوا ہے، ہو سکتا ہے اس کو آکسیجن ماسک بھی لگا ہو سکتا ہے اس کے پاس سارے بی پی چیک کرنے کے اور باقی آپریٹ کرنے کی چیزیں بھی رکھی ہوں، یعنی یہ زبان حال سے پتہ لگ رہا ہے کہ وہ بیمار ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ اب جو گیا اس نے پوچھا آپ کا کیا حال ہے، اب ایک شخص ہے وہ کیا کہتا ہے کیا بتاؤں کیا حال ہے، پر پھر بھی شکر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، پھر اپنی دردوں کی قسمیں سناتا ہے، پھر گولیاں جو کھاتا ہے وہ، پھر دوائیاں جو کھاتے ہیں، یعنی جو اپنا قصہ حال۔ اب جو سنانے والا وہ اپنے گمان کے مطابق سچ بول رہا ہے، ایسے ہی ہے نا، جھوٹ تو نہیں بولتا کوئی، سچ بول رہا ہے، لیکن اصل میں یہ بہت شکر کرنے والے سے گر کے کم شکر کرنے والے میں آ گیا۔ اللہ معاف کر دے گا ایسی باتوں کو جو بندہ سچ کی بنیاد پہ مخلوق کے ساتھ شیئر کر ہی لیتا ہے، لیکن اس کے برعکس ایک اور شخص ہے۔ ایک بزرگ کا قصہ میں نے پڑھا، یعنی شاید تابعی تھے یا کون تھے، بیمار تھے یا صحابی بھی ہو سکتے ہیں، بہرحال کوئی بھی نیک بندہ تھا اللہ کا۔ لوگ گئے ان کے پاس عیادت کے لیے، سنائیے کیا حال ہے، کہا ٹھیک ہوں، کہا اور سنائیے، کہا بالکل ٹھیک ہوں، کوئی تو تکلیف ہوگی۔ لوگ کریدنے لگ گئے، جو بھی کہنے لگے۔ اب یہ جملہ جو بہت شکر کرنے والے کا ہوتا ہے، کہتے ہیں جو بات میں منہ سے نہیں کہنا چاہ رہا تم مجھ سے کیوں کہلوانا چاہ رہے ہو، یعنی تم 3-4 بار مجھ سے اس لیے پوچھ رہے ہو کہ پھر میں آخر کہہ دوں ہاں کمر میں ذرا درد ہے، پاؤں میں ذرا درد ہے۔ یہ فرق ہے، اور میں اس کو واقعی محسوس کر سکتی ہوں کہ آپ کی کسی نے مدد کرنی بھی تو کیا کرنی ہے۔ اچھا پھر لوگ ہمیں اپنے نسخے بتانے شروع ہو جاتے ہیں، یہ کر لیجئے، وہ کر لیجئے، یہ کھائیں، یہ ہے، کمر کے نیچے تکیہ رکھ لیں، پاؤں کو اوپر کر لیں۔ ماننی ہم نے پھر بھی نہیں ہے ان کی، کیونکہ ہم تو ڈاکٹر کی کنسٹڈی میں، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب لوگوں کو دکھ سنایا، اب انہوں نے آگے سے اپنی باتیں بتائیں، وہ بھی نہیں ہم نے ماننی، تو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ بات سمجھی؟ اصل بات جو دنیا میں خوش کون ہے، جو بہت خوشحال ہے؟ جھوٹ ہے۔ دیکھیے ایک جملہ لکھ لیں، خوشی اور چیز ہے، خوشحالی اور چیز ہے۔ اگر خوشی ہوتی تو ناروے جیسا خوبصورت امیر ترین ملکوں میں سے ایک ملک، وہاں کوئی ڈپریس نہ ہوتا، کوئی وہاں سے خودکشی نہ کرتا، وہاں سٹریس نام کی چیز ہی نہیں ہے، نہ ٹریفک کا سٹریس، نہ بجلی جانے کا سٹریس، نہ کوئی کسی کے گاڑی سائیکل رکشہ آپ کے آگے لگنے کا ڈر، کچھ بھی نہیں، ہر بندہ اپنی ڈگر پہ چل رہا ہے۔ اپیرنٹلی اتنا سکون ہے وہاں، یقین کریں، جس کو آپ کہتے ہیں کہ کوئی انگلی کی نوک سے کسی کو نہیں دکھاتا، چہروں پہ اسمائل ہے، مسکراہٹ ہے، پیٹ بھرے میں، ایک ہی اسٹور سے سب نے کھانا لینا ہے، ماسی نے بھی، جمع دارنی نے بھی، بیگم صاحبہ نے بھی، ایک ہی برانڈ کا دودھ سب نے پینا، وہاں کون کس کو دکھائے۔ اس کے باوجود ان کی اکثریت کے دل خوش نہیں ہے۔ کیوں؟ خوشحالی، لگژریس لائف خوشی کی دلیل نہیں ہے۔ خوشی کس میں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو آپ اپنے اوپر پھر اس کو لیں۔ آپ کے لیے، میرے لیے اس میں یہی ایکٹیویٹی ہے کہ میں نے کم شکر گزار کے درجے سے زیادہ شکر گزار بننا،
اور آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو اپنا دکھ سکھ نہیں بتاتے ہیں، مثلا بیٹی ہے دور ہے، ماں قریب نہیں ہے، آپ بیٹی بھی سناؤ بیٹا کیا حال ہے، شکر ہے، اچھا میاں کا کیا حال ہے، الحمدللہ، ساس کیسی ہیں، اللہ کا شکر، نند کیسی ہے، ٹھیک ہے، اچھا کھانا کھا لیا، شکر ہے۔ بعض دفعہ مائیں چڑھنے لگتی ہے، تم تو کچھ بتاتی نہیں ہو، بھئی اب کیا سننا چاہتے ہیں کہ صبح تھوڑی سی ڈانٹ پڑی تھی، تھوڑی سی جھگڑا ہو گیا تھا۔ اب آپ بتائیے، آپ 400 میل دور بیٹھی ہیں، مثال ہے بیٹی آپ کی لاہور میں ہے یا پنڈی میں ہے، اور آپ ادھر بیٹھی ہیں اور سارا دن ماں سے دکھ سکھ ہو رہے ہیں، ماں پریشان ہوگی کہ خوش ہوگی؟ اور یہاں بیٹھ کے اگر ماں مدد کرنا چاہے گی نا تو یاد رکھے بیٹی کا گھر خراب ہوگا۔ وہ کہیں گے اس کو دور بیٹھے کو، پھر مائیں کہیں گی ذرا بیٹا اس کو ڈاکٹر پہ لے جاؤ، یہ بیمار ہے، تو کہے گا مجھے یہاں بیٹھے نہیں پتہ چلا یہ بیمار ہے، تو تمہاری اماں کو 400 میل دور پتہ لگ گیا میں بیمار ہوں۔ دل خراب ہوتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے جو جملہ ہم نے بچپن سے سنا ہے، اللہ حافظ، اللہ کے حوالے، کہتے ہیں، کرتے کوئی نہیں، حوالے ہمارے اپنے ہی ہوتا ہے، اللہ حافظ کوئی نہیں ہوتا، وہ ہم ہی حافظ بنے ہوتے ہیں۔ کر دیجئے، بیمار ہے کوئی، میں نے کیا کرنا ہے پاس بیٹھ کے، اللہ کرے گا۔ ہو سکتا ہے ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو، اب آپ بیٹھ جائیں پاس، ہاں میں بیمار ہیں یہ تو میں ان کا خیال رکھوں، بھئی میں نے پاس بیٹھ کے بھی کیا کرنا ہے، جو کرنا تھا وہ کر دیجئے، کوشش کر لیجئے بہتری کے ساتھ، اس کے بعد اللہ سے کہ اللہ جی میں آپ کا کام کرتی ہوں، آپ میرا کام کر دیں، اللہ جی میں آپ کے راستے میں نکلی ہوں، میرے راستے آسان کر دیں۔ یقین کریں ہماری ایک چھٹی نہ ہو دین کے کام سے، ہمارا کوئی ایک دنیا کا معاملہ دین کے معاملے میں رکاوٹ نہ بنے۔ ہر دن ہم میں سے ہر ایک مختلف طرح سے گزر کے آتا ہے، ایسے ہی کہ نہیں؟ ایک نماز پڑھی جا سکتی ہے بغیر کسی رکاوٹ کے۔ ظہر کی نماز جو مائیں پڑھتی ہیں آپ سب جانتی ہیں کس طرح پڑھتی ہوں گی، سجدے دے کر لے کر ایسے ٹیڑھے میڑے، کیونکہ ایک کا کھانا ایک کا پینا، ایک تو لائف سٹائل بھی ہمارے اتنے گمبھیر ہو گئے۔ تو ہمیشہ کول اینڈ کام، پیسفل رہیں گے آپ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ پر رکھا۔ اب آپ دیکھیے جب میں بار بار آپ سے یہ کہہ رہی ہوں شکر کر لیتے ہیں، اچھا کم میں سے زیادہ پہ آتے ہیں، تو پھر ہمیں ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم شکر ادا نہیں کریں گے تو اس کی کیا سزا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں شکر ادا نہ کرنے کی سزا، پیج 79 ہے، اور یہاں پھر وہی بات ہے، عربی کا ایک اصول ہے کہ چیزوں کو ان کی ضد سے پہچانو۔ اندھیرا نہ دیکھا ہو تو روشنی کا پتہ بھی نہ چلے، چاند نہ دیکھا ہو تو سورج کا نہ پتہ چلے۔ تو شکر ادا نہ کرنے کی کیا سزا ہوگی؟ آپ ذرا پہلے آگے دیکھے بغیر سوچیے، آنکھیں بند کریں 2-3 سیکنڈ، پوچھئے بھلا کیا سزا ہوگی؟ ہمارے ذہن میں کیا آئے گا؟ جہنم مل جائے گی، پلسرات پہ روک لیا جائے گا، قبر میں عذاب ہوگا۔ ہمارے ہاں عموماً جزا اور سزا کے ساتھ ہی آخرت آتی ہے، حالانکہ یہ تو بڑی دور کے سودے ہیں۔ ایک جملہ لکھیے گا، شکر ادا کرنے کے فوائد اور شکر ادا نہ کرنے کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ اللہ آخرت کا انتظار نہیں کرتا، قرآن میں کئی جگہ آتا ہے ان اللہ سریع الحساب، اللہ بڑا جلد ہے حساب لینے میں، سوئفٹ ہے، فوراً پکڑ لیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر کوئی پولیس مین روک لے کسی کو گاڑی چلاتے ہوئے رستے میں کہ بھئی آپ کے پاس پیپر نہیں ہے، تو جانے دیتا ہے، فوراً چلان کاٹے گا، اس کا ڈرائیونگ لائسنس اس سے پکڑے گا اور اس کو آگے چلتا کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ رول کو توڑ رہا ہے۔ تو دنیا کی کوئی عدالت مجرم کو کھلا نہیں چھوڑتی، پکڑ لیں گے، چاہے اس کو چند دن تک قید میں ڈال دیں اور اس کے بعد پھر اس کو دوسری چیزوں کے پاس لے جائے، لیکن بالآخر اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ اسی طرح سے یاد رکھیے گا کہ شکر ادا نہ کرنے کی سزاؤں میں دنیا سے جو سب سے بڑی نعمت بندے سے چھنتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، وہ اس کا ایمان کم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو حقیقی نعمت عطا کرنے والا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہر انسان پر واجب ہے، اور جو اس واجب پر عمل نہیں کرتا تو اس کو سزا ملنے کے مختلف طریقے ہیں۔ پہلا، ایمان میں کمی، شکر ادا نہ کرنے والے کو کفر والوں میں شامل کیا جاتا ہے، کیونکہ شکر کا الٹ اور متضاد کفر ہے۔ اسی لیے تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر اپنے انعامات کیے تو کہا، سورۃ نمل آیت 40، ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، یہ میرے رب کا فضل و انعام ہے تاکہ وہ مجھے آزما لے کہ کیا میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اس آیت میں کفر کا لفظ بول کر ناشکری مراد لیا گیا ہے۔ اس کا مطلب وہ کفر نہیں ہے جس کی وجہ سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ یعنی کفر کے بھی درجے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیے رات اندھیرا ہوتا ہے نا، اس کے شیڈز ہیں۔ آپ کسی بھی پینٹ والی کمپنی کے پاس جائیں، انہیں کہیں کہ شیڈ کٹ دکھائیے،
تو بلیک کے کتنے شیڈ ہیں؟ بلیک، پھر اس کے بعد گہرا گرے ہوگا، پھر لائٹ گرے، ہوتے ہوتے پھر بلیک اور بالکل ڈرٹی وائٹ، اور ہوتے ہوتے وائٹ پہ آ جائے گا۔ اسی طرح سفید کے کتنے شیڈ ہوتے ہیں؟ کفر کے بھی شیڈ ہیں، شکر کے بھی شیڈ ہیں۔ اپنی سمجھ کے لیے لکھ لیجئے کہ کفر ہے سیاہ رنگ اور شکر ہے سفید رنگ۔ بس آپ کا میرا کام کیا ہے؟ اس سیاہی کے شیڈ سے لے کر سفیدی کی انتہائی شیپ تک خود کو چیک کریں۔ آپ میں سے کوئی 100 درجے کا شکر گزار ہوگا، کوئی 99، کوئی 98، کوئی 90، 80، 70۔ کام کیا ہے؟ ایک شیڈ اوپر آ جائیے۔ دیکھیں نا، اپنے کپڑے کا رنگ کاٹنا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے کاٹتے ہیں نا۔ اگر بالفرض ہم جیٹ بلیک نہیں تھے لیکن گرے تھے، سرمئی تھے، چارکول کلر تھا، تو آپ کوشش کیجئے کہ لائٹ گرے شیڈ بن جائے۔ کچھ دن تک اس میں رہیں گے نا، پھر آپ کو مزہ آنے لگے گا کہ واہ میرے اندر شکر آیا تو میں تو اچھی ہوگی۔ تو لائٹ گرے کو پھر آہستہ آہستہ بالکل سلیٹی رنگ کریں، سلیٹی کو وائٹ۔ آپ تھوڑے سے عرصے میں دیکھیے گا کہ کیسے وائٹ ہوں گے اور آپ کا دل کھل جائے گا، کیونکہ ایمان ہی تو ہماری دل کی زندگی ہے۔ آپ لکھ لیجئے ایمان از ایکول ٹو آکسیجن۔ آکسیجن فلوئنٹلی ملتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتی، ہمارا سانس بہت اچھا آتا ہے۔ اور کبھی آپ نے کسی بھی ایسے مریض کو دیکھا جس کو آکسیجن لگی ہو، ذرا سی پائپ مڑ گئی، ذرا سا اس سے دور ہو گئی، سانس اکھڑنے لگتا ہے۔ تو سانس اکھڑنے لگتا ہے جب ہمارے سے ایمان کا جو کنٹرول ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے دوسرا نقصان ناشکری کا، نعمتوں کا اٹھ جانا اور عذاب کا نزول۔ اللہ تعالیٰ ناشکری کا بدلہ دنیا میں بھی دے سکتا ہے اور آخرت میں بھی، جیسے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہو، یعنی یہ اللہ کی مرضی ہے۔ یہ جملہ لکھیے۔ سوال کیا ہے؟ کیا ہمیشہ شکر کا بدلہ دنیا میں یا اس کی جزا آخرت میں ملتی ہے؟ اور اپوزٹ، کیا ہمیشہ ناشکری کا بدلہ دنیا میں اور اس کی جزا یا اس کی سزا آخرت میں ملتی ہے؟ ایسا نہیں ہے، 100% اللہ کی مرضی، یعنی جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں کہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے۔ جیسے آپ دیکھیے کہ بعض مقدمات میں جج کے پورا ہاتھ میں یہ معاملہ ہوتا ہے، جو مرضی یس نو کہہ دے اس کو کوئی کویسچن نہیں کر سکتا، تو یہاں بھی یہی ہے۔ پھر آپ دیکھیے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ناشکری کا بدلہ نہ ملے۔ کتنی ایسی بستیاں تھیں جو کہ نعمتوں سے بھری پڑی تھی، اور جب ان بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان سے نعمتیں اٹھا لی۔ جیسے سورۃ نحل آیت 112 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن اور اطمینان سے تھی۔ اس کی روزی اس کے پاس بفراغت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی۔ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا جو بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا۔ آپ دیکھیے کہ یہ تو مکہ والوں کی کہانی ہے، لیکن ہمارے اپنے اس ملک میں کئی ایسے شہر ہیں جو عروس البلاد کہلاتے تھے، لیکن فساد، فتنوں اور ایسے جھگڑوں کی نظر ہوئے کہ کبھی کرفیو بھی لگے، کبھی راتوں رات مطلب ایسے سناٹے کا احساس ہونے لگا۔ تو یاد رکھیے پوری کی پوری بستی کا یہاں ذکر ہے، حالانکہ بستیاں ناشکری نہیں کرتی، ناشکری لوگ کرتے ہیں، لیکن اللہ نے مبالغے کے حد پہ بستی کی بات کر دی۔ کانت آمینۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقہا، تو بستی سے مراد یہاں اہل بستی ہیں۔ بے جان چیزیں کچھ نہیں کر سکتی، اصل چیز تو انسان ہوتے ہیں۔ دوسری جگہ سورۃ سبا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت 15، 16 اور 17 میں فرماتے ہیں، اصل میں قرآن میں سب سے بڑی مثال ناشکری کی ابلیس کے بعد اسی قوم کی ہے۔ قوم سبا بڑی خوشحال قوم تھی، اللہ نے ان کو پھل، سبزیاں سب کچھ دیا ہوا تھا، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِینٍ وَشِمَالٍ کُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّکُمْ وَاشْکُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَیِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَیہم سیل العریمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَیہم جَنَّتَیْنِ ذَوَاتَیْ أُکُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَیْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلیلٍ ذَلِکَ جَزَیْنَاهُمْ بِمَا کَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِی إِلَّا الْکَفُورَ۔ قوم سبا کے لیے اپنی بستیوں میں قدرت الہی کی نشانی تھی۔ ان کے دائیں بائیں 2 باغ تھے، ہم نے ان کو حکم دیا تھا اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو،
یہ عمدہ شہر اور بخشنے والا رب ہے، لیکن انہوں نے روح گردانی کی تو ہم نے ان پر زور کے سیلاب کا پانی بھیج دیا، اور ہم نے ان کے بھرے بھرے باغوں کے بدلے 2 ایسے باغ دیے جو بد مزہ میووں والے تھے، بکثرت کچھ بیری کے درختوں والے تھے۔ ہم نے ان کی ناشکری کا بدلہ ان کو دیا۔ ہم ایسی سخت سزا بڑے بڑے ناشکروں کو دیتے ہیں۔ یعنی بڑی امن اور اطمینان اور نعمتوں والی بستی تھی، انہوں نے ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں لگا دیا، اللہ کی اطاعت میں بالکل نہیں لگایا، اس کی ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا، حالانکہ ان پر واجب تھا کہ شکر ادا کرتے۔ اسی بستی والوں نے اپنے رب کا حکم نہ مانا اور نعمتوں کی ناشکری کی، تو اللہ نے ان کو امن کی جگہ خوف، عیاشی کی جگہ بھوک اور افلاس اور پیاس دے دی، اور وہی تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ جناب حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر نعمتوں پر اس کا شکر ادا نہ کیا جائے تو یہ نعمتیں بدل کر عذاب بن جاتی ہیں۔ بات تو سچ ہے، اس میں کوئی جھوٹ بھی نہیں۔ یہ جو نعمتیں ہم ڈھانپے ہوئے ہیں، جیسے امن و امان، بفراغت کھانا پینا اور سہولتیں، اگر ہم نے اپنے دل و زبان اور عمل کے ساتھ ان پر شکر ادا نہ کیا تو ممکن ہے یہ ہم سے چھن جائیں۔ شکر ادا کرنے سے تو نعمتوں کو دوام ملتا ہے۔ بات واضح؟ پہلی چیز کیا پڑی تھی ناشکری کی سزا؟ ایمان کی کمی۔ دوسرا، نعمتوں کی کمی۔ یہ نعمتوں کی کمی سمجھ آتی ہے؟ یہ وہی مثال ہے جو ہم نے شروع میں بھی لی تھی۔ آپ کو کوئی کھانا بھیجتا ہے، آپ کی دوست ہے، مثال ہے کہ دال پکا کے بھیجتی ہے یا آپ کو سبزی بنا کے بھیجے، آپ نے کھائی، آپ کو اچھی بھی لگی، کافی بھی اچھی تھی، لیکن آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ بہت اچھی تھی، بہت انجوائے کیا۔ کیا خیال ہے کہ آپ کی یہ بات سن کر وہ خوش ہوگی کہ ناراض؟ اور اگر آپ کہیں کہ میں نے آپ جیسی دال تو کسی کی کھائی نہیں، تو اگلی دفعہ وہ آپ کے لیے بھی ایک پیالی دال کی پہلے سے ڈال لے گی۔ شکر گزاری کی نا، اگلا آپ کو ہمیشہ دے گا۔ اور اگر آپ کو وہ کھانا دے، 2 دن بعد ملے، کھایا تھا؟ ہم نہیں کھاتے، میرے بچے نہیں کھاتے کسی کے گھر کا، اور میرے میاں تو بالکل بھی نہیں کھاتے، اور سچی مجھے تو مزہ ہی نہیں آتا۔ یا آپ جائیں تو دیکھیں تو 2 دن پرانی دال تھوڑی سی تھی، وہ بھی فریج میں پڑی ہے۔ یا آپ دیکھیں اس نے اپنی ساری کی ساری پکڑ کے میڈ کو دی، تو آپ اگلی دفعہ دیں گے؟ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ میں کیوں اس کو دوں، اس کو تو اچھی نہیں لگی۔ یہ ناشکری ہے۔ آپ نے، میں نے اللہ سے کیا لینا ہے، کتنا لینا ہے اور کب لینا ہے، یہ پورا اللہ نے ہمیں طریقہ بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اب تیسرا نقصان دیکھیے، یہ بہت خطرناک ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ عموماً اللہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا کرتا ہے، اور وہ کیا کہ نعمتیں تو باقی رہتی ہیں لیکن برکت اٹھ جاتی ہے، یعنی نعمت بلا برکت۔ یہ لکھ لیجئے، نعمت بلا برکت۔ ان نعمتوں کا اثر قوموں، امتوں، افراد اور خاندانوں سے جس مقدار میں دور ہو جاتا ہے تو اسی مقدار میں برکت بھی کم ہو جاتی ہے، یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اب آپ بتائیے، سچ بتائیے، اپنے حالات پہ قیاس کر کے بتائیے، کیا دن بدن برکت کم نہیں ہوتی جا رہی؟ 1 پاؤ گوشت پکتا تھا کسی دور میں، لوگ کہتے تھے، اب کلو سے کم شاید ہی کوئی لیتا ہو۔ کل ہی کوئی سنا رہا تھا 35 روپیز، یعنی کوئی اپنے فیملی کا بندہ سنا رہا تھا کہ کفالت لوگ کرتے تھے ایک دوسرے کی، غریب بہن بھائی ہوتے تھے تو اپنے ساتھ ان کا بھی راشن لے آنا، تو 35 روپے میں 2 گھروں کا راشن آتا تھا۔ آج 35 روپے میں مجھے لگتا ہے اس سے بڑی بوٹل بھی نہیں پانی کی آتی، میرے حال مہنگی ہوگی اس سے، میرا گمان ہے اس سے بھی مہنگی ہے۔ 35 روپے جو آپ امریکہ میں جا کر دیکھیں تو 50 سینٹس بھی نہیں بنتے، اس میں اتنا کچھ آتا تھا۔ اور آج آپ دیکھیے، سبزی لے آئیں، گوشت لے آئیں، چیزوں میں برکت نہیں ہے، وہ ٹیسٹ نہیں ہے۔ یہ ایک ہڈن طریقے کا اللہ کا انتقام ہوتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ ایک چیز ظاہر ہاتھ سے کم ہو جائے نا تو ہمیں فوراً سمجھ آ جائے گا، او میں نے ناشکری کی، میری چیز چلی گئی۔ اب اس میں کیا تھا، ظاہر چیز نہیں جا رہی۔ اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھ کے آگے چلتے ہیں۔ کسی کے شوہر کی تنخواہ 10,000 روپے تھی، ٹھیک ہے، بظاہر 10,000 تھی لیکن حلال کماتا تھا، رزق حلال بھی تھا، نیت بھی اچھی تھی، بیوی بھی سگڑ تھی، سلیقے والے تھی، ادھر سے ادھر سے جوڑ توڑ کر کے وہ کر لیتی تھی۔ بہت سارے ڈرائیوروں کی تنخواہ 10 سے 12-15 ہزار ہے۔ میں نے سنا ہے کہ کچھ ٹیچرز ہیں بچوں کے اسکولوں کی ادھر ادھر جو بڑے اچھے اسکولوں کی 6-7 ہزار روپے ان کی تنخواہ ہے، تو وہ کرتے ہی ہوں گے نا، کچھ جوڑ توڑ کر کے 10,000 میں گزارا کر ہی لیتے ہوں گے نا۔ اور کوئی ایسے بھی ان کا ایک جوڑا بھی نہیں 10,000 میں بنتا، ٹھیک ہے۔ اب یہ حلال تھا، 10,000 تھا، کچھ کر کرا کے کمی بیشی تنگی ترشی کبھی اچھا کبھی برا ہو گیا۔ اب ان کو کسی نے سمجھایا کہ تم تو ایسے ساری عمر ایسے ہی پڑے رہو گے، تھوڑی سی اوپر سے کمائی لے لو، رشوت لے لو، جھوٹ کو سچ کر دو، دودھ بیچتا تھا تو کہے دودھ میں پانی ڈال دو۔ چلیے اب کیا ہوا،
10,000 کی بجائے گھر میں 15,000 آئے گا. 15 میں سے یاد رکھیے 5,000 کی برکت چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ تھوڑا طیب زیادہ خبیث سے بہتر ہے. وہی بات ہے، فریش ملک، آپ کو پیور ملک کا 1 گلاس کوئی سرو کرے اور دودھ میں پانی ملے ہوئے 2 گلاس پلائے، کون سا پئیں گے آپ؟ فریش. اصلی لیں گے کہ نقلی لیں گے؟ اور یقین کیجئے یہ اللہ کے ہاتھ میں. آپ میں اپنے اوپر لے کر اس کو اگر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، باقی سارے معاملے اللہ تعالیٰ درست کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہم نے پڑھا؟ ناشکری کے نقصان. شکر گزاری میں اب اگلی چیز جو بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اور واقعی اگر اس کو ہم سمجھ گئے تو باقی چیزوں کو سمجھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا. اور وہ کیا ہے کہ کس ذریعے سے اور کس وسیلے سے شکر ادا کیا جائے. آپ کہہ لیجئے کہ ٹاپک کیا ہے؟ شکرانِ نعمت کے ذرائع اور وسائل. پیج ہمارا بک کے اعتبار سے دیکھیں تو 83 ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ شکرانِ نعمت کے ذرائع اور وسائل کون سے ہیں. دوسرے لفظوں میں کہہ لیں، کن طریقوں کو، کن چیزوں کو جمع کر کے ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اس کے بہت سے طریقے اور ذرائع ہیں. کیا؟ نمبر 1، نعمتوں پر بار بار شکر کرنا. جیسے کہ پچھلے چیپٹر میں ہم نے بات کی تھی کہ ہم تھوڑا شکر کرنے والوں میں سے نکل کر زیادہ شکر گزار ہونا چاہتے ہیں. تو اب کیسے کریں؟ اس کا طریقہ یہ کہ بار بار شکر ادا کریں. مثلا دیکھیں، کسی کو آپ ایک دفعہ کہہ دیتے ہیں ایک چیز، اس کا بھی اثر ہوتا ہے، لیکن ایک چیز اگر آپ بار بار دہرا کے دوسری تیسری بار کریں تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. کیوں کریں؟ تاکہ وہ نعمتیں ہمارے نصیب میں رہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں روایت آتی ہے، انہوں نے کہا کہ میرے رب، میں تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ تیرا شکر کرنے پر تو مجھے ایک نئی نعمت مل جاتی ہے، اور تیرا شکر کیوں کر ممکن ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ داؤد، اب تو نے میرا شکر ادا کر دیا. یعنی اس احساس کا پیدا کرنا کہ میں اللہ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار شکر ادا کرنے کے برابر ہے. دوسرا ذریعہ کیا ہے کہ اس بات پر ایمان رکھا جائے کیا کہ اللہ ہی منعم حقیقی ہے، یعنی اصل انعام دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، وہی فضل و انعام کرنے والا ہے. ہمیں علم ہونا چاہیے کہ وہی عبادت، شکر اور تعریف کے لائق ہے. ایک اسرائیلی روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، تو نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، پھر اس میں اپنی طرف سے روح کو پھونکا اور اپنے فرشتوں سے اسے سجدہ کروایا اور اسے ہر چیز کے نام سکھائے اور مطلب کچھ اور چیزیں بھی، اور ان سب نعمتوں پر شکر کی طاقت تو نے اسے کیسے دی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سب کچھ اس نے مجھ سے سیکھا، اس کا یہ سب جان لینا ہی تو میرا شکر تھا. اور کوئی نعمت مخلوق پر آسمانوں اور زمین والوں کی طرف سے نہیں آتی مگر اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. تو کیا پتہ چلا کہ یہ جان لینا کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہوا ہے، یہی اصل میں شکر کا راستہ آسان کر دیتا ہے. پہلی چیز کیا تھی؟ دہرائیے میرے ساتھ. کیا ذریعہ ہے؟ بار بار. ایک دفعہ کہنا بلکہ بار بار. اب آپ کہتے کہہ تو دیا الحمدللہ، بار بار کے. بعض بچے کہتے لو اب ایک دفعہ تھینک یو کہہ دیا، بار بار کہیں. لیکن اب دیکھیے کچھ لوگوں کے مزاج میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ دل سے شکر گزار ہوں گے، تھوڑی دیر بعد پھر کہیں گے آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ، کبھی دعا دے دیں گے. اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ شکریہ ادا کرنے کے طریقوں میں ایک دعا دینا بھی ہوتا ہے، اس کا تذکرہ کرنا، کسی دوسرے کے سامنے اس کا ذکر خیر کر دینا، یہ سارا کچھ اس کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا کیا تھا؟ اس بات کا یقین رکھنا کہ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے. اور اب تیسرا کیا ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ الحمدللہ کہے. کیسے؟ انس بن مالک بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ بندے سے اس بات پر راضی ہو جاتا ہے کہ کھانے کا لقمہ کھائے تو اس پر الحمدللہ کہے، اور اگر پانی کا گھونٹ پیے تو اس کی حمد و ثنا کرے. ابن ابی دنیا اور بہقی نے شعب الایمان میں حضرت عائشہ سے روایت نقل کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوح علیہ السلام ہمیشہ بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے یہ دعا کرتے تھے، سب تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے مجھے اس کھانے کا مزہ دیا اور اس میں سے فائدے کی چیز میرے اندر باقی رکھی اور تکلیف دہ چیزوں یعنی فضلے کو نکال دیا. آپ خود سوچیے، کھانا کھائیں اور وہ ہضم نہ ہو، یا کھانا کھائیں اور وہ ہمارے جسم میں پڑا رہے، اس کا کتنا ہمیں نقصان ہوگا. تو یہ بھی ایک اللہ کے شکر کی بات ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ اللہ نے میرے جسم سے گندگی کو نکال دیا. بعض لوگوں کو قبض کی تکلیف ہوتی ہے جو کہتے ہیں ہر بیماری کی اصل ہے. تو میں اور آپ تو اپنے جسم سے گندگی بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں نکال سکتے.
حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ نبی اللہ نوح علیہ السلام جب کوئی لباس پہنتے یا کھانا کھاتے یا کچھ بھی کھاتے پیتے تو کہتے الحمدللہ، تو آپ کو عبد شکر گزار بندے کا لقب ملا۔ یہ کہاں تھا لقب؟ سورہ بنی اسرائیل آیت 3 میں حضرت نوح کو کیا کہا؟ انہو کانا عبدن شکورا، تو ان کا یعنی شکر کی وجہ سے یہ نام بھی اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا۔ پھر اسی طرح دیکھیے بعض تابعین سے بھی ایسی روایتیں منقول ہیں کہ جس پر نعمتیں زیادہ ہوں تو وہ زیادہ الحمدللہ کہے، کیونکہ شکر تو اس وقت ادا ہوتا ہے جب شکر کرنے والے کے احسانات کی تعریف کی جائے۔ کیا پتہ چلا؟ نعمتیں زیادہ تو الحمدللہ زیادہ، اور شکر کب؟ جب شکر کرنے والے کے احسانات کی تعریف کی جائے۔ تو اتنی بات کا ابھی تک خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بار بار کرنا چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے، اور اسی طرح سے اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی یہ نعمتیں نہیں دے سکتا۔ حضرت عبداللہ بن ابی نوح کہتے ہیں مجھے کسی ساحل پر ایک آدمی نے پوچھا کہ کتنے ایسے معاملے ہیں جو تو نے اللہ تبارک تعالیٰ سے کیے جو اسے ناپسند تھے، اور کتنے معاملات ایسے ہیں جو اس نے تیرے ساتھ کیے جو تجھے پسند تھے؟ میں نے کہا یہ اتنے زیادہ ہیں کہ میں گن بھی نہیں سکتا۔ اس نے کہا کیا کبھی ایسا بھی ہوا کہ اسے پکارا ہو اور اس نے تیری التجا نہ سنی ہو؟ اس نے کہا خدا کی قسم کبھی نہیں، بلکہ اس نے تو میرے اوپر میری حیثیت سے بڑھ کر احسان کیا اور ہر معاملے میں میری مدد کی۔ اس نے پوچھا کیا تو نے کچھ مانگا جو اس نے نہ دیا؟ میں نے کہا مجھ سے اس نے کچھ روکا ہی نہیں کہ میں مانگوں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کچھ مانگا ہو اور اس نے نہ دیا ہو۔ جب مدد مانگی اس نے مدد کی۔ اس آدمی نے کہا عبداللہ تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر کوئی بنی نوع انسان تمہارے ساتھ اس طرح کی اچھائیاں کرے تو تم اسے کیا بدلہ دو گے؟ میں نے کہا میں اس کا بدلہ کسی صورت میں ادا نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا بس تیرا رب اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تو اپنے نفس کو اس کے شکر کی ادائیگی کے لیے بچھا دے، وہی تو تیرا محسن حقیقی ہے۔ اللہ کی قسم اس کا شکر ادا کرنا کسی بندے کے بدلہ دینے سے زیادہ آسان ہے۔ تو اگر تم حضور قلبی کے ساتھ الحمدللہ کہہ دو تو کیا کہنا؟ وہ تو اپنے بندوں سے اپنی تعریف اور شکر پر راضی ہوتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ شکر کرنا اس انداز میں کہ اللہ کی تعریفیں کی جائیں، بار بار کی جائیں، زبان سے الحمدللہ کہا جائے، یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ دیکھیے بس اپنی ڈکشنری بدلنے کی دیر ہے۔ جتنی شکایتیں کرتے ہیں نا اتنا شکر کیجیے، جتنا گلہ کرتے ہیں نا کسی سے اتنی دعائیں دیجیے، آپ بندوں کے بھی پیارے ہو جائیں گے، اللہ کے بھی پیارے ہوں گے۔ دنیا میں کوئی پسند کرتا ہے کسی ایسے کچھ جو آپ کو ملے؟ اچھا جی آ گیا خیال آپ کو، میرا سوچ لیا آپ نے، وقت مل گیا آپ کو، فرصت مل گئی۔ ہمارے کلچر میں تو کسی سے پیار اور لاڈ کا اظہار بھی شکووں سے کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج ہم اکھڑے اکھڑے ہیں، اسی وجہ سے آج دلوں میں اتنی رنجشیں ہیں کہ سگے خون کے رشتے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے ذریعہ نہیں رہ گئے۔ ٹھیک ہے، چلیے یہ 3 طریقے تو ہو گئے۔ اب چوتھا بہت اہم ہے جو میرا خیال ہے اس وقت کا جہاد ہے، اور وہ کیا کہ دینی علوم سے مصلح ہونا، یعنی دینی علوم حاصل کرنا، یعنی کتاب و سنت اور اقوال صحابہ اور سلف و صالحین کے اقوال کا علم ہونا، کیونکہ جہالت اور لا علمی کفر کو جنم دیتی ہے اور اسے نعمتیں نظر ہی نہیں آتی۔ علم تو آنکھوں کو نور اور روشنی بخشتا ہے اور نعمتوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ آج یقین کیجئے کہ علم کی طرف رغبت کرنا اپنے آپ کو شکر گزار بنانا ہے۔ جیسے بھی پیچھے بات ہوئی ہماری کہ بعض دفعہ انسان اپنے حالات نہیں بدل سکتا، سوچ بدل لیجئے، اور سوچ بدلتی علم کے ساتھ۔ آپ شکر کے بارے میں مزید جاننا شروع کر دیں، آپ کو اپنے اوپر فیل ہوگا کہ میں کم شکر کرتی ہوں۔ یہ بتائیے کہ ابھی تک جتنا بھی ہم نے پڑھا اس سیریز میں، آپ میں سے کس کو لگا کہ میں بیچ والے میں آتی ہوں، کم کرتی ہوں، زیادہ کر سکتی ہوں؟ اور ہو سکتا ہے اس سے پہلے آپ کہتی ہوں میرے سے زیادہ شکر گزار کون ہے، اور میرے سے جتنا صبر کس نے کرنا ہے، میں آپ کے ساتھ رہ رہی ہوں، شکر نہیں آپ کرتے۔ ہم ہمیشہ اپنے آپ کو پوائنٹ دیتے ہیں، جس طرح وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم دوسروں کی غلطیوں کے اور اپنی خوبیوں کے بہترین وکیل ہوتے ہیں، اپنی خوبیاں بیان کرتے رہتے ہیں، میں نے یہ کیا، میں ایسی ہوں، میں ایسی، میں ویسی، اور جہاں برائی کرنی ہو تو دوسروں کی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ سارا ابھی تک کا سنا ہوا سے میں سے اپنے شکر کے لیول میں سے 5% بھی اوپر آ گئے نا، یقین کیجیے آپ نے راستہ پا لیا۔ کوئی بات نہیں، آپ ایک ایک سیڑھی اوپر چڑھیں، لیکن وہ دن آپ کی زندگی کا خوبصورت ترین دن ہوگا جب آپ قلیل من عبادی الشکور میں آ جائیں گے۔ آپ ہر چیز پہ شکر کریں۔ مثلا آپ دیکھیے گاڑی میں بیٹھے ہوئے نا، زور سے ایک جھٹکا لگا،
اور کوئی کہتا ہے الحمدللہ، پاس بیٹھا کہتا ہے یہ کیا شکر والی بات تھی، جھٹکا لگا ہے، ہم ہل گئے ہیں، گاڑی کا کہہ لیجئے کہ سیلنسر ٹوٹ سکتا تھا، تو وہ یہ کہ شکر ہے جھٹکا لگا ہے، گاڑی الٹی نہیں ہے، کچھ اور بھی تو ہو سکتا تھا۔ آپ کسی کو دیکھیں وہ کیا حال ہے، کہتے بخار ہے آپ کے، الحمدللہ، وہ تو آپ کے گلا ہی پکڑ لے گا، کیا میرے بخار پہ آپ نے الحمدللہ کہا؟ آپ کہے جی، اس لیے کہ صرف بخار ہے، کینسر نہیں ہے۔ تو چھوٹے بچوں، بالکل گود کے بچوں کو ماں شکر کرنا سکھا سکتی ہے۔ آپ دیکھیے بچے اکثر رو کے مانگتے ہیں، اکثر بچے ضد کر کے مانگتے ہیں۔ اگر ماں شروع سے شعوری اور غیر شعوری طور پہ یہ احساس دلا دے کہ رو گے تو نہیں ملنا، پہلے چپ کرو پھر ملے گا، آپ دیکھیے گا بچے کو شروع سے پتہ چلے گا۔ آج اکثر معروف ہے بچہ رو رہا ہے، بھوکا ہے، بچہ بلانا چاہے گا رو، کیونکہ اس کو پتہ ہے ماں آتی ہی پاس تب ہے جب روتا ہوں۔ نہیں، خوش مزاج بننا سکھائیے اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو۔ کیوں ہم پریشان ہیں؟ میں اکثر سوچتی ہوں کہ ہم کیوں پریشان رہتے ہیں، کیا کمی ہے؟ شاید 10 سال کا بھی رزق ہمارے پاس موجود ہے، ہماری جائیدادیں ہماری اگلی 3 نسلیں بھی کھاتی پیتی رہیں گی تو ختم نہیں ہوگا، ہم پھر خوش کیوں نہیں ہیں؟ یعنی اپنے آپ سے یہ سوال کریں، آج عموماً ہمارے ارد گرد کے لوگ خوش کیوں نہیں ہیں؟ ایک انگلش کی بک ہے، عربی میں تھی پھر انگلش ہوئی، اردو بھی مجھے لگتا ہے اس کا ہو گیا ہوگا، دا ہیپیسٹ وومن، کہ دنیا کی سب سے خوش عورت کون ہے۔ آپ اس کو پڑھیں اور اپنے لیے چیک پوائنٹ بنا لیں کہ کیا میں دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت ہوں؟ اور آپ کہیں گے ہاں میں سب سے خوش قسمت تب ہوں جب میرا شوہر یا میری شادی ملینیرین سے ہو جائے، میرا ناک پتلا ہو جائے، میری پلکیں لمبی ہو جائیں، میرا قد ہو جائے لمبا، میں پتلی ہو جاؤں۔ ہم نے اپنے کرائٹیرین بنائے ہوں گے، میرے 6 بیٹے اور 1-2 بیٹی بھی ہو جائے، اور ساس تو میرے پاس ہو ہی کوئی نہ، اور میری بڑی سی گاڑی ہو، بڑا سا بنگلو۔ آپ ایک لمبی لسٹ بنا کے کہیں گے دین آئی ایم دا ہیپیسٹ وومن، تو آپ یہ ساری چیزیں رکھنے والے 4 لوگوں کو ملائیے، آپ کو پتہ لگ جائے گا دے آر ناٹ دا ہیپیسٹ وومن۔ خوشی ان چیزوں سے نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ازواج، ان کے گھروں میں کیا تھا، لیکن وہ خوش قسمت ترین بھی تھی اور خوش ترین بھی تھی۔ جوک کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کا اظہار کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کما کے لاتے ہوں گے گھر میں، کبھی آپ نے سوچا؟ ان کی کمائی تو نیکیوں کی کمائی تھی۔ کبھی ان کی بیوہ نے شکوے کیے تم تو کچھ لاتے ہی نہیں ہو، تمہاری ہم کیا خدمت کریں، ہمارے گھر میں تو چولہا ہی نہیں جلتا؟ بلکہ الٹ ہوا کہ جب باقی گھروں کے چولہے جل گئے اس غزوہ خیبر کے بعد، تو بیویوں نے ایکا کر لیا کہ چلو ہم بھی اللہ کے نبی سے کہیں کہ پہلے تو اور بات تھی، کیونکہ بیوی کو بھی سمجھ ہوتی ہے مرد جاب لیس ہے، اس کی جاب نہیں ہے، کاروبار بالکل ہی ڈوب گیا تو وہ تقاضے نہیں کرتی، لیکن میاں کمائے خوب پھر بھی گھر میں گروسری کے لیے نہ دے تو عورتیں عموماً کیا کہتی ہیں، کماتے تو بہت ہے گھر والوں کو پھر نہیں دیتے۔ تو انہوں نے کہا چلو ذرا ہم کہتے ہیں اتنا تو دے دیں نہ کہ چولہا جل جائے۔ اور دوسری بات بتائیے کہ اگر اللہ کے نبی کے گھر میں کچھ پکتا تو کون کھاتا؟ بیوی کس کے لیے پکاتی ہے؟ گھر میں کس کی پسند کا پکتا ہے؟ کس کے لیے دل تڑپتا ہے کہ اللہ ہمارے شوہر کھا لے، اللہ ان کو کھلا دے، ہے نا؟ تو لیکن اللہ کے نبی نے ایلا کر لیا کہ 1 مہینہ تک تم سے بات نہیں کروں گا، کہ تمہیں اگر دنیا کی دولت چاہیے جاؤ 22ویں پارے کا شروع پڑھ لیجئے کہ تمہیں دے دلا کے رخصت کرتا ہوں، لیکن اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو تنگی ترشی وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ، قنوت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، دوام کے ساتھ رہو۔ اور انہی ازواج کے گھروں میں پھر بہت کچھ آ گیا بعد میں، تو ایک وقت ہوتا ہے تنگی کا۔ تو بیٹیوں کو، خود کو، بیٹوں کو، مردوں کو شکر کرنا سکھا دیں، آپ کروڑ پتی ہونے سے بھی زیادہ ان کو خوش کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ 5واں طریقہ کیا ہے؟ مخلوق پر احسان کرنا۔ یہ بڑا پیارا جملہ ہے، دیکھیے گا، کیونکہ سب نعمتیں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں وہ آپ کے اوپر اس کا احسان عظیم ہے۔ اس خدا کے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان نعمتوں کے ذریعے لوگوں پر احسان کریں، یعنی ان کو بھی دیں، خاص طور پر فقراء اور مساکین کا خیال رکھیں۔ اور ادریس علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے، کہتے ہیں کسی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ خالق جل و علا، جل کیا ہوتا ہے؟ جلال سے، یعنی جس میں جلال بہت ہے، اور اعلیٰ یعنی بلند، علی سے، علوف سے، کہ ان نعمتوں پر کما حق کا ہو۔ کما حق کا ہو کیا ہوتا ہے؟ جیسا اس کا حق ہے۔ اب اس کو آپ پڑھ لیں کما حق کا، کما حق کا نہیں ہے، کما حق کا ہو، ایسے لفظوں پہ اعراب لگا لینے چاہیے۔ بہرحال مراد ہے کہ اتنا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے جتنا کرنے کا حق ہے جو اس نے کی ہیں۔ کوئی شخص مخلوق کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں کر سکتا جو خالق کر سکتا ہے۔ اگر تم اللہ سے ہمیشہ کی نعمت کے طلبگار ہو تو ہمیشہ فقراء اور مساکین کا خیال رکھا کرو۔ دیکھیں اس کو بھی سمجھیے، مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس سے کیسے شکر گزاری ہوگی؟ آپ دیکھیے کہ
کسی ماں کو آپ کچھ دیں یا اس سے اچھی بات کریں اور اس کے بچے کو گھورے ڈانٹے تو ماں خوش ہوگی؟ اس کی برعکس آپ نے اگر کسی ماں کا پیار لینا ہے نا تو اس کے بچے سے پیار شروع کر دیں، اس کے بچے کو اسمائل دے دیں، اس کو کینڈی دے دیں۔ یہ تو ماں اور بچہ ہے نا، اللہ کی تو کوئی مثال نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، کرو تم رحم اہل زمین پر، مہرباں ہوگا جو عرش بری پہ۔ جی آپ بتائیے کیا ہے؟ بالکل، جو بات انہوں نے کہی وہ ٹھیک ہے، میرا غلط تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ جیسے اپنوں کے پیارے بھی پیارے لگتے ہیں نا، بہن بھائیوں کے بچے میں کیوں پیارے لگتے ہیں؟ کیا بڑے خوبصورت ہوتے ہیں؟ ان سے بھی خوبصورت بچے ہیں، پیار نہیں آئے گا۔ پیار رشتے کا ہوتا ہے، تڑپ کا ہوتا ہے، طلب کا ہوتا ہے، تعلق کا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے بندوں سے یہ سوچ کے پیار کیجئے کہ اللہ اپنے ہر بندے سے پیار کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اپنے ہر بندے سے پیار کرتا ہے۔ تو آپ سوچئے، کبھی آپ کسی بڑے ہینڈی کیپ یا بڑے بے ہنگم شخص کو بھی دیکھیں تو سوچا کریں اللہ اس سے پیار کرتا ہے تو میں کیوں نہ کروں۔ پھر اسی طرح نعمتوں کا اظہار، یعنی جس پر نعمتیں ہوئی ہیں وہ نظر بھی آنی چاہیے، اس لیے کہ جس نے نعمت کو چھپایا گویا اس نے اس کی نعمت کی ناشکری کی، اور جس نے اس کا اظہار کیا اور پھیلایا تو اس نے شکر ادا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے تو وہ پسند کرتا ہے کہ اس بندے پر اس نعمت کے اثرات بھی نظر آئیں۔ جیسے اشعار میں کسی نے کہا، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ آپ کے احسانات پر میرا شکر خاموش ہے، جبکہ آپ کا فضل و احسان تو بول رہا ہے، اور آپ کا جو بھی بھلائی کا معاملہ ہے وہ میں دیکھ ہی رہا ہوں اور چھپا بھی رہا ہوں، تب تو میں اپنے کریم کے کرم کے دریا کو چھپا رہا ہوں۔ یہاں میں ایک بات کی طرف اشارہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جس شخص پر اللہ کا کرم اور انعام ہو تو وہ اس کا اظہار ضرور کرے، لیکن بہت زیادہ نعمتوں کا اظہار بھی مناسب نہیں، کیونکہ نظر بد تو ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں۔ نعمتوں کا اظہار کرنا تو بہت اچھا لگتا ہے، اگر یہ نعمتیں کسی حاسد آدمی کے علم میں آ جائیں تو اندر ہی اندر سے وہ جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بس انسان آزمائش کی حالت میں شقی القلب ہوتا ہے اور راحت کے زمانے میں نظر بد لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ یعنی بندے کو نعمت مل جائے تو لوگ اس پہ حسد کریں گے، نظر بد سے اس کو دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وہ نعمت اس سے چھن بھی جائے اور یہ چیز اس کے محرومی کا ذریعہ بن جائے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اپنے معاملات کو ہر حال میں چھپانا بھی بڑی احتیاط کا کام ہے۔ ایسے لوگوں پر بھی اظہار انعام نہیں کرنا چاہیے جو راز کو راز رکھ سکتے ہوں، کیونکہ وہ تو ایسے لوگوں کو راز بتا سکتے ہیں جو برے لوگوں تک بھی شاید ان رازوں کو پہنچا دیں۔ بعض اوقات زبان سے ایسی بات نکل جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ نعمتوں کو اس لیے بھی لوگوں سے چھپائیے کہ کہیں نظر بد نہ لگ جائے انسان کو۔ پھر اللہ کے لیے ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، یعنی حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا اور اچھے انداز سے بحث اور مباحثہ کرنا اور اس کام کو حقیر نہ سمجھنا۔ اللہ کے لیے نصیحت کرنا کیا ہوتا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ تعلق بگڑتا ہے، آپ کسی کو اچھی بات کی نصیحت کریں نا، اگلا بندہ مائنڈ کر جاتا ہے، وہ کہے گا تمہیں کیا بھائی، تم بہت اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہو اور تمہیں میری کچھ زیادہ فکر ہے، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن اللہ کے لیے جب دوسرے کو نصیحت کریں گے، ایک تو ہے کہ اگلا برا نہیں بناتا۔ آپ آزما کے دیکھیے، خیر خواہی کے ساتھ آپ جب کسی کو کچھ کہتے ہیں، اللہ کے حکم سے اللہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ تم اس کی بات کا برا نہیں مانو۔ پھر اگلی چیز ہے نیکی کے کام اور تقوی میں تعاون کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ مائدہ آیت 2 میں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی کے کام اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور سرکشی اور گناہ کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو، اور ساتھ ساتھ اس راستے میں جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ عصر کی قسم، انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور حق بات کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ ایک دوسرے کو اچھی بات کہنا۔ اب دیکھیے یہ جو بات ہے تعاون علی البر والتقویٰ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مثلا آپ کی کوئی دوست ہے اور وہ آپ کو بلاتی ہے آج آ کے میرے گھر کام کرو، کیونکہ آج رات میرے گھر میں آج ایک پارٹی ہے، اور پارٹی جو ہے وہ ہے ایسی جس میں اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو پھر آپ کو انسانی حقوق اور سہیلی کا خیال رکھنا
اور حقوق العباد کے تام پہ اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ دیکھیے اس کی نوبت آنے سے پہلے ہی آپ کو مجھے اپنی اس دوست کو پہلے سے بتا دینا چاہیے کہ خوشی کے موقع پہ نافرمانی نہیں کرتے۔ بس آپ دیکھیے اگر آپ صفائی میں اس کی مدد کر سکتے ہیں کر دیجیے، لیکن کسی ایسے گناہ کے کام میں براہ راست شامل ہو جانا جو آپ کو گناہ گار کر دے، یہ نہیں کرنا۔ تو ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے پیارے، ہمارے رشتہ دار، ہماری دوستیں، ہمارے عزیز غلط کام کریں اور پھر ہم ان کاموں میں ان کو روکیں یا اس وقت فتویٰ دے دیں کہ جی میں تو یہ کام نہیں کر سکتی اور یہ اور وہ ہے دس اینڈ دیٹ۔ پہلے سے ان کی ذہن سازی کرنی چاہیے، اور یہ کیسے ہوگی؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ۔ تو ساری بات کا خلاصہ علم کو عام کریں، نیکیوں کا دعوت دیں، برائیوں سے روکیں، اگلا بندہ خود بخود اس چیز سے انشاءاللہ پیچھے سے پیچھے ہوتا جائے گا۔ نویں چیز کیا ہے؟ نمبر 9، اور زیادہ سے زیادہ عمل صالح کرنا، جو اللہ نے حرام کیے اس سے دور رہنا، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے سورۃ رعد آیت 11، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس سے خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا نہ ہو۔ سو ہمیں ہر لمحہ ایسے اعمال کرنے چاہیے جس کا شمار ایسے ذرائع میں ہو جو کہ شکر ادا کرنے کے لیے ہیں اور جن کے کرنے سے ہمارا خالق ہم سے راضی ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے ہمارے پاس؟ کوئی اپنے اوپر لے کر سوچے، سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو سوچیں، دیکھیں اور پھر پوچھیں کہ میرے پاس سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ایمان ہے، شاباش۔ دیکھیے انسان ہے نا، ہم جانور ہو سکتے تھے، کیڑا ہو سکتے تھے، کاکروچ ہو سکتے تھے، پہلی بڑی نعمت تو اللہ کی ہم پر کیا ہے؟ انسان بنایا۔ پھر آپ دیکھیے انسان بنایا تو صحیح سالم بنایا، شعور ہے، پھر ایمان، پھر ایمان کے بعد اسلام، پھر تیسری چیز شعور دیا۔ اگر آپ کے اندر، میرے اندر شعور ہی نہ ہوتا، آج کئی ایسے لوگ ہیں، یقین کریں دل دکھتا ہے ان کے بارے میں پڑھ سن کے کہ جو اسلام چھوڑ رہے ہیں، کہہ دیتے ہم نہیں مسلمان، وجہ کہ شعور نہیں۔ کوئی ہے تو وہ قادیانی بن رہا ہے، تو کوئی کچھ کوئی بنا رہا ہے، کوئی دنیاوی فوائد لینے کے لیے ایک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو وہاں اپنا مذہب چینج کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہوں گے، لیکن ہم بھی تو ایسے ہو سکتے تھے نا۔ تو ہمیشہ ایک ایک نعمت کو سامنے رکھیے اور کہے کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ یقین کریں ایک ہوتا ہے الحمدللہ 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 الحمدللہ، نہیں، آپ ایک پورا تصور میں لائیں، کچھ نہیں ہے، تصویر بنا لیں، لکھ لیں، آنکھیں، پلکیں، کان، ہونٹ، اور پھر سکن ٹھیک ہے، پھر پاؤں ٹھیک ہے، آپ صرف جسم کے اعضاء لکھ لیں، لسٹ بنائیں آپ۔ یہ ہم بنا نہیں سکتے کیونکہ اللہ نے خود کہہ دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں۔ آج آپ ایک ایکٹیویٹی کریں اس ٹاپک کے اینڈ پہ، اور وہ کیا ہے کہ آپ لسٹ بنائیں، اور جو ہی گھر میں کوئی نعمت آئے، مثلا گروسری آ رہی ہے، بیڈ شیٹ آ گئی اور جوتا آ گیا، مادی چیزیں تو یہی ہوتی ہیں نا، اور ایمانی چیزوں میں مثلا نماز پڑھ لی، ہر نماز کے بعد جا کے وہاں لکھی ایک نعمت اور ہو گئی، میں نے ظہر پڑھ لی الحمدللہ، میں نے عصر پڑھ لی الحمدللہ، پھر اسی طرح روزہ رکھنے کی توفیق ملی۔ صرف ایک دن آپ بنائیں تو آپ کئی ہزار چیزیں جمع کر لیں گے، کئی ہزار چیزیں۔ ایک دفعہ ہم کہیں گئے ہوئے تھے تو کچھ بچے تھے ینگ سے نا، تو بہت شور کر رہے تھے، جیسے بچوں کو مصروفیت نہیں ملتی تو وہ ایسے ہی شور کرنے لگتے ہیں۔ تو میرے ہسبینڈ ساتھ تھے، تو انہوں نے ان کو بچوں کو ایک سائڈ پہ کیا اور انہیں کہا کہ اوکے ٹیل می واٹ ڈو یو ہیو، مجھے بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے۔ تو وہ 2-3 چیزیں گن کے تو چپ ہو گئے۔ پھر جب انہوں نے، ظاہر شعور والے بچے تھے 7-8 سال کے، انہوں نے کہا کہ لیٹس کاؤنٹ یور باڈی آرگنس، جسم میں کیا کیا ہوتا ہے، تو تھوڑی سی دیر میں 20-25 چیزیں گن لیں۔ تو پھر ان بچوں کو اس چیز سے احساس دلایا ہم لوگوں نے کہ دیکھیں صرف اپنی جسم کی چیزوں کو آپ نہیں گن سکتے اور باقی چیزیں آپ کہاں گنیں گے، تو اس کا ادراک دینا چاہیے۔ اچھا، اس میں مائیں بہت کردار ادا کر سکتی ہیں۔ روز صبح اٹھ کے میں نے دیکھا ہے گھر میں ایک جھگڑا چل رہا ہوتا ہے، کیا کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، 20 چیزیں پڑی ہوئی ہیں گھر میں، تو پھر وہ بچے نے کوئی باہر کی چیز کھانی، کوئی کہے گا مجھے پیسے دے میں باہر سے لنچ لوں گا، کوئی کہتا ہے مجھے فلاں چیز فرائی کر دیں۔ یہ ناشکرا بنانا ہے۔ فریج کھولے، انہیں کہ چلو بیٹھو کاغذ لو، اور زبانی باتیں نہ کریں، کم بولیں، کاغذ قلم گھر میں ہر وقت رکھا کریں، چھوٹی سی ڈائری ہے وہ، جیسے ڈاکٹرز کے پاس نہیں ہوتے نسخے لکھنے کے لیے، کوئی ایسا انڈیکس پیپر اپنی فریج کے ساتھ چپکا لے، چلو پکڑو بیٹھو فریج میں سے چیزیں گنو، لکھو، زبانی نہیں بات کرو، لکھ کے دو مجھے، چلو کھولو یہ کاؤنٹر کھولو، اس میں کیا پڑا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں گے ہم نے خود اپنے بچوں کو ناشکرا بنایا ہے،
مانیے کہ نہ مانیے، ماں کا اس میں بہت بڑا رول ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تیری منتیں کر کے تجھ کو بگاڑ دیا۔ بچہ تو آتے ہی صرف دودھ مانگتا ہے، کسی بچے نے آتے ہی ہم سے کبھی کوک، پیپسی، جوس اور کچھ اور چیزیں نہیں مانگی ہوتی۔ آپ اس کو ایک کھانے کا عادی کر دیجئے، وہ ایک کھانے پہ عادی ہو جائے گا۔ اور اگر ایک گھر میں 6 لوگ ہیں اور 5 قسم کے ناشتے بن رہے ہیں تو معذرت کے ساتھ، معافی کے ساتھ آپ ناشکرا کردار پیدا کر رہے ہیں۔ ہاں، اب 6 چیزیں ہیں نا، ہفتے میں 7 دن میں بانٹے، ایک دن ایک، دوسرے دن دوسری، تیسرے دن تیسری، تاکہ جس کی پسند کی وہ چیز ہے باقی اس کے ساتھ کھائے، باقی صبر کرے، یہ شکر کرے۔ دوسرے دن دوسرے بچے کی پسند کی چیز بنائے، وہ شکر کرے، تو دوسرا پورا ہفتہ بچے کو انتظار کرنا پڑے کہ میری پسند کا کھانا کب بنے گا۔ ایکٹیویٹی بنائیں، پیر سے لے کر اتوار تک کا اسکیجول بنائیں، ہر پیر کو ایک بچے کی پسند کا، ہر پیر پہ اس پہ بننا ہے۔ منگل کے دن دوسرے بچے کی پسند کا کھانا ہے، بدھ کا دوسرے دن، اور ان کو کہیں کہ بھائی جو ہم کھا رہے ہیں وہ آپ سب نے کھانا ہے، کیونکہ جس دن آپ کی پسند کی چیز بنے گی اس دن وہی ہوگا۔ اور یہ ہوگا کب؟ جب ڈیلی ایک کھانا ہوگا۔ ہم شادیوں میں روتے دھوتے آج کل ایک کھانے پہ کفایت کرنا بھی چاہیں تو وہ جو کر لیں، لیکن اس کی کسر ہم 1-2 دن پہلے دعوت کر کے 20 چیزیں پکا کے کھلا دیتے ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، زیادہ کھانے والے زیادہ شکر گزار نہیں ہوتے، بلکہ کم کھا کر اس کے اوپر نظر رکھنے والے زیادہ شکر گزار ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ علی نعمت الایمان، الحمدللہ علی نعمت الاسلام، الحمدللہ علی نعمت الہدایہ، الحمدللہ علی نعمت الہجرہ، الحمدللہ علی نعمت الأخوة، الحمدللہ علی نعمت المغفرہ، الحمدللہ